نکالا ہے نا یہ غلط ہے آپ کا اصول، ٹھیک ہے نا جناب. اگر آپ مجھے کلیریفیکیشن مانگے گے نا، سوری ایکسپلینیشن، تو میں آپ کو دے دوں گا ابھی اسی وقت اسی مجلس میں، بغیر آپ کو کوئی ٹائم بائے کیے. میں اچھا تو باجی ایک مثال بات دے رہا بتائیں، ہوں، اور باجی ایک بات ایک بتائیں، نہیں ایسے نہیں ایک بندے سیکنڈ کو. ایک سیکنڈ ایک ہاں سیکنڈ باجی ایک بات بتائیں مجھے، ابھی بتائیں ایک بات. باجی عامر نذیر صاحب ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں براڈ احمد لگائی تھی، نذیر مرزا واٹ ایور غلام دا احمد ریزن. قادیانی کو نبی نہیں مانتا، وہ اس کی عزت نہیں کر سکتا، سنیں ٹھیک نا ہے. میری بات سنیں، محمد میری رسول بات اللہ کو وہ سنیں، نبی مانتا ہے، وہ اس کی او عزت میری کرے گا. بات سنیں. دیکھیے میری بات اگر تو سنیں، نہیں آپ احمد جو نذیر بات کا کاٹ رہے ہیں، سن لیں میں باجی اگر سے تو بات احمد نہیں نذیر نہیں کا نہیں اب آپ بات کاٹ رہے ہیں اگر بلال احمد صاحب. نذیر کا میں یہ باجی سے دعویٰ بات ہو، کر رہا ہوں، فی الحال میں اس وقت پاز باجی سے کرو، بات کر رہا ہوں. پاز کرو. یار تو پھر مثال تو تم عجیب دے رہے ہو بھائی. میں باجی سے بات کر رہا ہوں بلال بھائی، سمپل سی بلال بات ہے. میں نے اوپنائز، ان کو سمجھانا بلال تھا کیونکہ ان اوپنائز، کے جو افضل بھائی کو مخالفین ہیں باجی موقع اس وہ نے دیں. پھر بالکل بونگی ماری اللہ کی قسم نے بونگی ماری ہے، یقین مان. اچھا افضل بھائی کو موقع دیتے ہیں، وہ بڑے ہیں نہیں آپ نہیں لوگ. باجی آخری بات کر کے پھر افضل بھائی بات کر لیں، اشرف بھائی بات کریں، اچھا آخری موقع دے دیں. دیکھیں باجی بات اچھا سمپل سی اچھا ہے. عامر نذیر صاحب نے جو پچھلے ہفتے یا سے پچھلے ہفتے ایک 3 گھنٹے کی براڈ لگائی تھی، جس میں لان تان گالی گلوچ وٹ توبہ ایور دا استغفر. ریزن، جو مرضی ریزن تھی اس کی، جو مرضی اس کا انیشیٹو تھا، اس کے بعد آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ ان کو کیسے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کھلی گالیاں دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے آپ کے سامنے یا آپ کے سامنے وہ اتار دیتے ہیں تصویر، آپ نے انہیں بٹھانا ہے. اگر ابھی بھی آپ نہیں یہی کہیں گی پھر نہیں ان کے بٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ کو لگ پیمنٹ گیا آپ کو پیمنٹ. ان کے بٹھانے یار کا وہ مقصد بلال تھا، صاحب کو کیا مسئلہ ہے یار؟ ان کے کیا بٹھانے کا بلال صاحب نہیں. بلال کوئی سننے وکیل بلال نا، نہیں ہے؟ بلال احمد چپ نذیر کرو. کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. اور بھائی عامر نذیر کے بارے یار میں یہ میں اپنی بندہ بہن سے مجھے بات اپنی کر رہا براڈ ہوں، پہ، اپنی باجی سے باجی بات کر سن رہا لیں، ہوں، آپ کہاں سے سن بیچ لیں، میں آ گئے؟ یہ بندہ او بھائی آپ کہاں سے بیچ میں بلال آ بھائی گئے؟ جتنے بھی صفیہ یہاں بھائی پہ کو اپنا جواب علی دے بھائی لینے رک دو جو نا، ذرا، وہ رک جو نہیں ان کی جتنے طرف سے غلط چیمپئن نے نا. میسج چلا جائے گا. ہاں جی سمجھ لگی. وہ کہہ رہے ہیں صفیہ کہ بہن اپنا خود جواب دیتی ہے نا، انہیں جواب یار وہ دینے دیں، اپنا سارے جواب سن دیں. رہے ہیں. تو یہ جب علامہ احمد نذیر صفیہ کا بھائی میرا نام لے گا، یہ آپ جنرل بات کرے وکیل ہیں؟ بھائی. نہیں آپ ان کے وکیل ہیں؟ اوپن آئی صاحب آپ اپنی براڈ میں شیئر کر صفیہ کے نا سے اوپر اٹھاتے نہیں ہیں مجھے، کیونکہ وہ تو اوپر علی یہ اکبر مسئلہ بیٹھا کس ہوتا وجہ ہے. سے نہیں ہو رہا؟ ہمت پیدا کرے، بات کیوں نہیں کس کرتے وجہ سے مجھ نہیں سے؟ ہو رہی؟ نہیں آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈر لگتا ہے؟ براڈ شیئر اوکے کرنے کا دونوں. شوق ہے صرف. اوکے دیٹس انف اب بس. بھائی اب ایک بس. دن میں 17,000 دفعہ یہ بندہ مجھ سے براڈ شیئر کرتا ہے، اور یہاں پر بھی تب سے ڈسکس احمد نذیر اور بلال نیفی ہو رہا ہے، تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ڈائریکٹ؟ تم میں نے کیوں نہیں کہا کرتے تو ہے بات؟ کوئی بھی ریزن ہو، وہ اور تو مجھ سے گستاخی بات جو کرو نا. مرضی صفیہ ریزن ہو. باجی کو چھوڑو، میں نے آپ صفیہ کو باجی بات ختم غلط ہے کر یا دی. صحیح؟ مجھ سے بات کرو، مجھ سے نہیں اصول طے میں کرو. غلط غلط ہے صحیح نہیں غلط کر ہے. رہا میں انہیں غلط صحیح نہیں کر رہا، میں صرف انہیں ایک چیز بتا رہا ہوں جو نظر آ رہی ہے، جو ایسا فیل ہو رہا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے پیچھے جو کیا ان کے گستاخی گین احمد ہے. نذیر نے میرا، سن لو، اب جو گستاخی احمد نذیر نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ہے نا، اس سے بڑی گستاخی علی اکبر نے محمد رسول اللہ کی ہے. تم بٹھاتے نہیں اس کو ساتھ؟ بٹھاتے ہو کہ نہیں بٹھاتے؟ احمد نذیر کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے. تمہارا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، اور مرزا صاحب نے کہا کہ میں مرزا اللہ کے نبی کے پاؤں کی مٹی کے برابر ہوں. تم علی اکبر کو ساتھ نہیں بٹھاتے؟ تمہاری غلط کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ المرزا صاحب نے خود اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جو کوئی بندہ ایسے الفاظ بولے جس سے رسول اللہ کی شان کی اندر حد تک ہو، وہ حرام زیادہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب بتاؤ مجھے. 1 گھنٹے سے میں تمہاری فضولیات سن رہا ہوں، غصہ نہ کرنا، میں تھوڑا سا اس کو میں بی پی ہائی ہے، لیکن پر جس چیز کا تانا بلال تم بھائی باجی جب صفیہ کو بات دے رہے ہو اچھے نا، طریقے سے ہو رہی تھی ہونے تو یار سن لینا ایسی علی تھی نا صاحب، علی پھر. صاحب سن نہیں لیں. بات اتنی یہ میٹھی ہے میٹھی بلال باتیں صاحب، کرنے کا بات میں یہ قائل ہے، نہیں 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 ہوں. نہیں بلال دو صاحب آپ ٹوک میرے بات اس پہ کرتا نہ ہوں میں، آئیں. 2 ٹوک. یہ جس کرنے کو اصول میں پہ بھی آ سنا جائے. سکتا ہوں آپ کو. او بھائی سنائے کرنے نا، کو میں بھی آپ چلے کو. سنائیں او سنائیں، بھائی چلے میں سنتا ہوں، سنائیں. میں نہیں میرا وہ اخلاق نہیں ہے، میں وہ بات نہیں کروں گا. بات ہے. میرا اچھا آپ جو لوگ اوپن پاز صاحب پوائنٹ کر آپ تھا، کے پاس سکتے ہو بات بھائی، نہیں ہے. پاز کر لو. میں افضل بھائی کی بات سن لوں. صفیہ اور کچھ نہیں ہوتا باجی، افضل ہم نہیں یا لڑتے، افضل گالیاں بھائی، کھالیاں نہیں افضل دیتے، بھائی بس بولیں، یہ تھوڑا افضل سا. بھائی بولیں، کیا بولنا ہے تسی دسو. ہاں کرو جی. لیکن میرا میسج صفیہ بھائی باجی آ گیا آپ کو؟ جی بھائی کو یار آ وہ گیا، مسئلہ باجی یوز کو کر بھی رہے آ ہیں، یہ گیا. پوائنٹ ہے اس کا، اوپن کا جی. اچھا اب آگے چلتے ہیں، اس کو پاز کرتے ہیں. مجھے بات سمجھ کے پھر جواب بھی دے دوں گی، لیکن ابھی دونوں صحیح کہہ رہے ہو، بہت اچھی بات کی، شاباش. اب چپ کر جاؤ دونوں، بالکل خاموش. جی افضل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم پیاری بہن، کیسی ہیں؟ وعلیکم اللہ کا شکر ہے، جزاک اللہ فار کمنگ. اور تھینک یو ویری. جی حکم، آپ کچھ کہہ رہے تھے. اچھا، ایک تو یہ کہ میں نے نیچے سسٹر ہیں ہماری مجاہدہ آف اسلام، انہوں نے میسج لکھا تھا مجھے ٹیگ کر کے، تو میں نے سسٹر کو رسپونڈ کیا ہے پبلک ریکارڈ کے طور پہ، وہ موجود ہے، اس کا چاہے کوئی اسکرین شاٹ لے کے رکھ لے.
تو ایک ہی بات ہے، احترام ہے، عزت ہے اور محبت ہے ہماری سب بہنوں سے، جس بھی مذہب، سب کے لیے احترام ہے۔ سسٹر بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں مناظر نہیں ہوں، ڈبیٹر نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، یہ میں ڈسکلیمر تقریباً ہر جگہ پہ دیتا ہوں، زبانی یاد ہو گیا لوگ۔ بالکل سیم میرے خیال میں ہمارے جو ڈبیٹرز ہیں، مناظر ہیں، انہیں اپنی یہ سکلز جو ہے نا وہ میرے جیسے عام مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو سادہ لوگ ہیں، صرف دین کے لیے محبت اور اخلاص کی وجہ سے ہم ان براڈز میں آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے 2 لفظ بولنے سے کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس کام میں تو وہ ہم اس طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ہمارا نہ تو کسی سے مقابلہ ہوتا ہے، نہ یہ مقابلے کی جگہ۔ ایک بات، دوسری بات سسٹر یہ ہے دیکھیں میرا یہاں پہ کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ میں تو 2 لڑتے ہوئے لوگوں میں صلح کروانا میری نیچر ہے، اور وہی میں کرتا رہا ہوں پوری عمر، اب بھی وہی کر رہا ہوں، مستقبل میں۔ ہر انسان کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے نا، کوئی ڈیبیٹس کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کچھ کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کرتے ہیں، میں ساری عمر لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں۔ میرا کام ہے کہ 2 لڑتے ہوں میں ان کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا کے، دونوں کے پاؤں کو، اور اگر مکہ مار رہے ہیں، میرے ساتھ لٹرلی ایسا ہو بھی چکا ہے سسٹر صفیہ کہ میں نے کہا مجھے مار لو، ایک نے مکہ مجھے مار بھی دیا۔ وہ ان کا نام راجہ نواز ہے، یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں، یہ پاکستان بھائی انہیں پرسنلی جانتے بھی ہیں، ہمارے مشترک ہیں، وہ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں ان سے۔ میں نے کہا یار آپ دونوں آپس میں نہ لڑیں، تو اگر آپ نے میں سے کسی نے مارنا ہے تو مجھے مار دیں۔ تو وہ راجہ نواز صاحب جو تھے انہوں نے مجھے ڈس دیا مکہ سیدھا، یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو میں تو بھائی مار بھی کھاؤں گا 2 لڑتے ہوئے لوگوں کو جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ان کی مار رکھوانے، یہی میرا کام ہے، یہی میری اہلیت ہے اور یہی میری صلاحیت ہے۔ جو شیخ صاحب کے بارے میں مینشن کیا، شیخ عادی کے ساتھ میری کسی قسم کی کوئی پرسنل الیکس نہیں، نہ ہی میری کوئی ایسی واقفیت ہے، بالکل ایسی ہے جیسے ابھی میں اس براڈ پہ آ گیا ہوں تو نیچے یہاں پہ جو اور دیگر لوگ براڈ کے اوپر موجود ہوں گے واقفی، بلکہ ان سب سے تو بہت ہی کم ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تو میرا ان کی براڈس پہ جانا ہی نہیں ہے اتنا پہلے۔ اب ریسنٹلی جب میرا ان کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوا ہے، میری براڈ پہ ان کا آنا، یا میں ان کی براڈس پہ ہوتا ہوں جو ادھر لوگوں کا کامن لوگ ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا یا میرے ذہن میں یہ بات کبھی بھی نہیں تھی کہ اس شخص کا سسٹر صفیہ کے بارے میں کوئی اسپیسیفک یا اسپیشل کردار ہے اس طرح سے ہراس کرنے کا، ٹارگٹ کرنے کا، ایٹ آل۔ ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مجھے کوئی بھی بندہ وہاں پہ جو ماڈریٹر ہے، سسٹر جو میں نے ماڈریٹر وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں، میں نے بغیر کسی سمجھ لیں اتنی تحقیق کے بنائے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو نیچے کامنٹ اور گالی گلوچ ہوتا ہے، پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت وہ بند کروائی جائے۔ جو بھی بندہ فیملیئر نام کا آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس کو ماڈریٹر، اور ان سے گزارش اور ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ خدا کے لیے نیچے گالی گلوچ بند کرائے، میرا مقصد تو ماڈریٹر کا ہی۔ اب اگر سسٹر صفیہ، مسلمانوں نے اگر ایکا کر کے بائیکاٹ کیا ہوا ہے میرا، مسلمان وہاں پہ نہیں ہیں اور نہیں آتے، ایک تو میں انہیں مائک پہ ایز اے اسپیکر کہاں سے لے سکتا ہوں جب وہ وہاں پہ نہیں ہیں، ماڈریٹر انہوں میں کہاں سے لے سکتا ہوں جب وہ نہیں ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، obviously I will choose from among them۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی ماڈریٹر ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہیں، کسی پرائر انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے۔ ہاں، اب بلال صاحب نے جب یہ باتیں مینشن کی ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ شیخ عادی اگر میری بات جو میرا منشور ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح جوئی کی کوشش کرنا، اشتعال انگیزی اگر کوئی کر رہا ہے، ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਟਲ ਜਾਓ और लोगों की ज़िंदगी अजाब ना बढ़ाओ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं शेख हादी के ऊपर जितनी अगर वो मेरी सुन सकते हैं, ना भी सुने तो मैं उनका तरला करूँगा, उनके पैरों को भी हाथ लगाता हूँ वर्चुअली ऑब्वियसली, और उनसे तरले के स्टाइल में बात करके कि यार आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी प्यारी बहन है, हम सब उनकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी तरफ भी लोग करते हैं, ना भी कोई इज़्ज़त करे ना करे, कि कोई खातून हो मर्द हो, इसमें तो कोई डिस्टिंक्शन भी नहीं है जेंडर की, खातून हो या मर्द हो, कोई भी डिज़र्व नहीं करता कि किसी को कोई तंग करे ना जायज़, और जायज़ भी ज़ाहिर है अगर लीगल लिमिट्स में नहीं है, इखलाक में नहीं है, किसी के साथ भी नारवा रवैया रखना वो जायज़ नहीं है, बुनियादी इखलाक के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़। तो मैं ये ज़रूर करूँगा कि मैं उस शख्स को अप्रोच करके कहूँ कि भाई आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप टल जाएँ, आप सिस्टर सफ़िया की जान में ऊपर कोई अजाब ना ऐड करें, उनको तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। नोबडी डिज़र्व्स इट, सिस्टर सफ़िया डिज़र्व नहीं करती, कोई भी इंसान ऐसा अमल डिज़र्व नहीं करता। वैसे उन्होंने जरेरे के लिए कल जवाद ने बात मेंशन की थी,
ایک براڈ میں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بہت ساری چیزیں شیخ عادی کے بارے میں من گھڑت پھیلائی گئی ہیں. ظاہر ہے وہ نیریٹو ایک مذہبی نیریٹو چلتا ہے اور وہاں پہ ویڈیو کلپس شیئر ہوتے ہیں ادھر ادھر. تو اس ضمن میں وہ اس بندے کا وہ بد سے بدنام برا والی بات جواد نے ایکچولی ہز مین پوائنٹ واز کہ شیخ صاحب جو ہے بد سے بدنام برے والی بات ہے کہ ہر چیز ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. لیکن ریگارڈ لیس آئی ہیو نو آئیڈیا کہ شیخ صاحب کون ہیں، کیا ہیں، ان کا پرائر طرز عمل کیا ہے. میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا، ڈیفینیٹلی یہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں. جو بھی انسان کسی کا ایک لفظ بھی سننے کے لیے اگر تیار ہے تو ہم اس کو یہی استدعا کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ خدا کے لیے ایسا کام نہ کریں. میری پیاری بہن ہے سسٹر صفیہ، شی از ویری آنریبل. اور کوئی بھی ہو، نیچے مجاہدہ آف اسلام ہے، انہوں نے ایک سینٹنس لکھا ہے، میں نے ان کو جواب بالکل فار دا ریکٹ دیا ہے لکھ کے کہ میرا آپ سے جو میں نے لکھا ہے یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے، اور میں کبھی کسی کو لکھتا نہیں ہوں. میں لوگ میرے واقف جانتے ہیں کہ میں لوگوں کو بھائی بہن کہنے والا چکر میرا نہیں ہے، کیونکہ میں جب یہ کہتا ہوں زبان سے تو دین آئی ہیو ٹو فلفل دیٹ. یہ لوگوں کو یہ ایرونیس الفاظ نہیں ہیں، یہ ایسے الفاظ. اسی لیے بلال صاحب میں آپ کو کیوں نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرے بھائی ہیں؟ میں نہیں کہوں گا. جاؤ لاکھ صاحب ہیں، ان کو میں کبھی بھائی نہیں کہوں گا. کیوں؟ کہ مجھے پتہ ہے کہ میں فلفل نہیں کر سکتا اس رسپانسبلٹی اور ابلیگیشن کو، اور میں ایرونیسلی یعنی اوائی طور پہ ایسے ہی ایک لیبل پھڑیا تے ایک چشمہ کر. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ میرے مسلمان اس لحاظ سے اسلام کے اندر ہم سارے بھائی ہیں، اور یہ رشتہ انف ہے کہ انسان کے اندر اتنی غیرت پیدا کرے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس قابل ہیں تو وہ ضرور پہنچائیں. اگر نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم ایذا نہ دیں. میں تو یہ بلال صاحب میں تو یہ زندگی رہ رہا ہوں 7 مہینوں میں، جتنے لوگوں سے میں نے ہزاروں سے یہاں پہ انٹریکٹ کیا ہے، کوئی ایک سامنے آ کے کہے کہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو ایذا پہنچائی ہے، کوئی کنسپیریسی کسی کے ساتھ مل کے کسی دوسرے کے ساتھ کی ہے کہ بھئی ہم فلاں کو نیچے دکھائیں. جس کسی نے جو بھی کیا ہے، دیکھیں بلال صاحب، یہ سسٹر صفیہ یہ فرق ہے. میں کسی کو بھی جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، کسی ایک انسان کو بھی میں نے نہیں کہا کہ کسی نے میرے بارے میں یہ کہا ہے تو آپ جا کے ان کو فالو کریں کسی براڈ کے اوپر، ان کو گالیاں دیں یا ان کو تنگ کریں یا میرا بدلہ لیں. نو وے ایٹ آل. جہاں میں بیٹھا ہوں ان کو بھی یہی کہا ہے کہ اشتعال انگیزی اور نفاق کوئی انسان نہ کرے. جو مرضی کو کر رہا ہے، ہاں اگر کوئی ایک لمٹ کراس کرتا ہے، جیسے لا کی لمٹ ہے، تو میں قانون کا بندہ ہوں، قانون کو آبویسلی آئی فالو. میں قانون کو رپورٹ کروں کہ یہ بیہیویئر ہے. لیکن یہ نہیں میں کروں گا کہ میں شیخ عادی کو، جواد کو، اگر میں وہاں بیٹھا ہوں ان میں، یا وہ میری براڈ میں بیٹھتے ہیں آج کل، تو میں ان سے کہوں اچھا جناب فلانا جڑا وہ مینوں تنگ کر رہا ہے، وہ فلانے نے انج کیتا ہے، تو انہوں دے خلاف اسی ایک سوال ہی پیدا، قیامت آ سکتی ہے. افضل وڑائے شرنگیزی نہیں کر سکتا. یہ میرا منشور، میری زندگی کا مقصد نہ میں ایسا ہوں، نہ میری یہ پریکٹس ہے. صلح جو ہی ہے، درگزر ہے. آپ نے جو بھی میرے ساتھ کیا ہے، آپ بیک آف ہوں، میری طرف سے اسی وقت لڑائی بند ہے، اسی وقت بند ہے. یہ میرا ایڈوانس ہر کسی کے ساتھ یہی ہے اعلان کہ نہ میں لڑائی کرتا ہوں، نہ میں ویر ڈالتا ہوں، نہ دل میں کسی کے لیے قدورت رکھتا ہوں، نہ نفرت رکھتا ہوں، نہ عداوت رکھتا ہوں. یہ میرا طرز زندگی نہیں ہے. میں ہو سکتا ہے چاہتا بھی ہوں کہ جٹ بڑھایا کسی ویلے دل بھی کرے گا، لیکن فطرت میں نہیں ہے ایسا. تو اس لیے سسٹر صفیہ، آپ کسی، اور سسٹر نیچے مجاہدہ آف اسلام، میری آپ سے گزارش صرف اتنی ہے، کسی بھی من گھڑت باتوں کے اوپر کان نہ دھریں. میرے متعلق میرا طرز عمل آپ کے سامنے دیکھیں، اس میں اگر آپ دیکھتی ہیں کمی کجی ہے یا میں غلط روش پہ ہوں، آپ کو مجھے کال آؤٹ کرنے کا حق حاصل ہے. آپ میری تصحیح کریں، اور میں سمجھتا ہوں آپ کا فرض ہے کہ آپ میری، کیونکہ میں آپ کی ہر بات کو احترام سے سنوں گا، اور میرے سر آنکھوں میں آپ کی تنقید بھی. لیکن لوگوں کی کسی بات کو جو من گھڑت بیانیاں چل رہا ہے کہ یہ جناب فلاں سہولت کاری کر رہا ہے، فلان تھا، یہ ٹویٹر پہ فلان تھا. سسٹر صفیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ 2 خواتین ہیں فیمنسٹ، انہوں نے 4 سال بعد مجھے ریسنٹلی واٹس ایپ پہ کال کی، کانفرنس کال. اور کال کیوں کی؟ صرف معافی مانگنے کے لیے کہ ہم نے اس وقت آپ کو غلط سمجھا تھا، آپ کے خلاف ہم نے براڈیں چلائی، پروپیگنڈا مہم چلائیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے بہت ہم نے، اور گالی گلوچ بھی کی. لیکن ثابت ہو گیا کہ یو آر رائٹ. آپ ایک کائنڈ سول ہو، ایک نان ہارمنگ پرسن ہو، آپ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہاں ہماری آپ کی نیریٹو کا آئیڈیالوجیز کا ڈیفرنس تھا، لیکن وی وینٹ آؤٹ آف وے کہ آپ کو شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اور آپ کو انڈرمائن کرنے کے لیے. لیکن ہم نے ہر عربہ، ہر جھوٹ، ایون اس لیول پہ جا کے بھی کہ جو خاتون کارڈ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے تمہارے ساتھ کھیلا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ آپ کوئی اکیلی نہیں ہے، بے شمار لوگ ایسے ہیں. صفیہ سسٹر، آخری بات، سچ جو ہے، سچ
یہ کبھی چھپ نہیں سکتا. کوئی انسان اتنا اس لیول کا پیدا نہیں ہوا کہ وہ کرے بدماشی، کرے غلط کاری، اور وہ سمجھے کہ میں دنیا کو چکمہ دے رہا ہوں اور میں آئی ول بی سکسیسفل. میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں ایسی کوئی مثال نہیں دیکھی. جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سامنے اس کا اصل آتا ہے، وہ آشکار ہو کر رہتا ہے. تو اس لیے میری صفیہ سسٹر آپ سے، مجاہدہ اسلام آپ سے خاص ریکویسٹ ہے، کسی قیمت پر بھی جو یہ بیانیہ چل رہا ہے نفرت کے اوپر مبنی، آپ بالکل اس کے اوپر کان نہ دھریں. آپ اگر میرے بارے میں Of ایک course. لفظ بھی آج ایک لفظ بھی اگر کوئی اچھائی کا کہتی ہیں تو آپ کو 50 سال بعد بھی شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ سچ جو ہے یہی ثابت ہوگا کہ آئی واز آلویز رائٹ. کبھی بھی غلط چیز کے ساتھ نہ میں کھڑا ہوا ہوں، نہ کھڑا ہوں گا، نہ سپورٹ کروں گا. تو اس لیے میری آپ سے پلیز درخواست ہے کہ ایسی کسی غلط فہمی میں بالکل نہ آپ مبتلا ہوں. تھینک یو. نہیں ٹھیک ہو گیا جی، دو باتیں ٹھیک ہو نہیں، گیا. اب کوئی نہیں بولے گا پلیز، مجھے افضل بھائی نہیں سے بات موقع تو کرنی ہے. دینا. نہیں ابھی مجھے موقع دینا. السلام آپ کا علیکم. اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا بات جی، جو انہوں نے باتیں کی اس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے. ہے جی جی دو وڈیت چیزیں صاحب میں آپ نے کرنی مجھ سے کی ہے، وڈیت صاحب میری دو باتوں کا موقع ریبٹل آپ نے کرنے آئے تھے. آپ کوئی سن لیں سسٹر صفیہ وڈیت کو صاحب، میں آپ نے ابھی کہا کہ شیخ ہادی کی میں ترلے کروں گا، اس کی منتیں کر لوں گا. جی اچھا وڈیت صاحب احمد نذیر کی منتیں کی تھی؟ اس کے پاؤں پکڑے تھے یا اسے کہا تھا تمہارا خنزیری اسلام ہے اور تم خنزیر ہو؟ شیخ ہادی خنزیر ہے اور اس کا مذہب خنزیری ہے. جو حرکت آپ کے اکارڈنگ، حالانکہ آپ ثابت قیامت کی دن تک نہیں کر سکتے کہ احمد نذیر نے آپ کو بہن کی گالی دی. آپ کو گالی دی شوٹر نے آپ کے مطابق، یہ آپ کا بیان ہے. آپ نے رگڑے میں لیا احمد نذیر کو کیونکہ وہ ساتھ بیٹھتا ہے، آپ نے رگڑے میں لیا باقیوں کو بھی. سن لیں، ابھی بڑی لمبی تقریر سنی ہے، بڑی میں آپ کی منافقت یہاں پہ کھولنے لگا ہوں نا. اب سنیں ذرا، اب آپ کا حوصلہ کر کے بات سنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. وڈیت صاحب، آپ کے بارے میں شارپ شوٹر نے جو بات کی، جس کی میں نے خود مذمت آپ کی براڈ کے اوپر کی ہے جا کے، اس کے ساتھ احمد نذیر بیٹھتا تھا. آپ نے کہا یہ دہشت گرد پال رہا ہے، یہ شرانگیزی ہے. آپ نے کہا اس کا خنزیری اسلام ہے، یہ شرانگیزی ہے. آپ نے کہا یہ خنزیر ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے گنڈے ہیں اور یہ بدماش ہیں، یہ شرانگیزی ہے. آپ نے کہا اس ٹک ٹاک کے اوپر مسلمان مجھے گالیاں دیتے ہیں، قادیانی مجھے گالیاں نہیں دیتے، یہ شرانگیزی ہے. آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھا ہے، صفیہ باجی نے آپ کے سامنے بتایا ہے. یہ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا، جو مجھے آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ یہ میری کلاس نہیں ہے، میری کلاس آپ کی کلاس میں نے دیکھ نہیں لی. جو لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو رات کو کالے کرنے والے گنڈے اور بدماش، آپ کی کلاس ہے یہ؟ آپ کہتے ہیں میں ٹویٹر کا چیمپئن ہوں. آپ میرے پاس پچھلی دفعہ آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ کوٹھے پہ بیٹھنے والی بھی ہے، وہ بھی میری بہن ہے. آپ نے اتنا اس دن غصہ کیا. میں آپ کے احترام میں نے زبان بھی نہیں ہلائی. آپ کو یاد، آپ جس دن راجہ تعلیم نام کا مسئلہ ہوا تھا، علی حق بھائی نے آپ کا اتنا احترام کیا، زبان تک نہیں ہلائی آپ کے احترام کے اندر. اس کے بعد آپ نے کل اسی عورت کو کہہ دیا بازاری عورت. اب آپ کا وہ کدھر اصول گیا؟ آپ تو اپنی باتوں کو اپنے اوپر لے رہے ہیں. صفیہ بہن کے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے، آپ کی وڈیت صاحب، میں آپ کی منافقت کے اوپر صدقے جاؤں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شیخ ہادی کے پاؤں پکڑ لوں گا، میں نے شرانگیزی نہیں کرنی. یہ اصول کہاں تھا احمد نذیر کی طرح؟ احمد نذیر کے پاؤں کیوں نہیں پکڑے؟ احمد نذیر کے ساتھ جو مسلمان ہے، جو آپ کہتے ہیں یہ مسلمان بھائی ہے میرا، اس کے پاؤں کیوں نہیں پکڑے جا کے؟ اس نے تو آپ کو گالی نہیں دی تھی نا. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی آپ کی، شارپ شوٹر سے تھی. علامہ احمد نذیر کا زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ وہ آپ کے موقف سے ایگری نہیں کرتا. یہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں ٹک ٹاک کے اوپر جن کے موقف سے ہم ایگری نہیں کرتے، لیکن کسی نے قادیانیوں کی جولی میں جا کے بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ مسلمان گالی دیتا ہے. آپ کو میں ایسی ایسی ذات کی گالیاں سنا سکتا ہوں قادیانیوں کی، جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے کانوں سے دھوئے نکلیں گے اگر غیرت ہو تو. جو رسول اللہ کے بارے میں اس نے کہا ہے نا، یہ جتنے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس احمد نذیر کو بدنام کرتے ہیں نا کہ اس نے اس کی فلاں کی بیگم کی تصویر لگائی تھی، یہ عمران کالو گستاخی کرنے والا ہے، ریکارڈنگ آج تک موجود ہے. اس نے اماں عائشہ کی گستاخی کی تھی. یہ علی اکبر، ابھی میں صبح 2 دن پہلے سن رہا تھا، کہہ رہا تھا میں ان کی ختم نبوت پھاڑ کے ان کے پیچھے دے دوں گا. آپ نے آپ کی براڈ کے اوپر کل ایک بندہ کہہ رہا تھا بریلوی کتے، فلانا کتا.
बड़ाज साहब आपने कहा था कि नवीद विर्क जो है वो क्या नाम है उसका आपका दोस्त पाकिस्तानी, उसको मैंने 10 साल तक नहीं बुलाया। क्यों? कि उलमा जो है, उसने कहा था कि ये उलमा जो बदतरीन मखलूक वाली बात ना इसने फला फला आलम पे लगाई थी। आपकी ब्रॉड पे कल ये सारी बातें हुई हैं। कल आपकी ब्रॉड पे बैठ के अताउल मन्नान और ये जो दूसरे तीसरे हैं वो सारे बैठ के यही तो साबित कर रहे थे कि मुसलमान गालीबाज है और कोई गालीबाज है ही नहीं। और आप जनाब तुसी कन्ना च अल्फी ला के बैठे हुए सीगे उत्थे, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं काला किते तुसी मेरी काल नहीं चुकी। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ हिम्मत अगर है ना बड़ाज साहब मेरे सामने बैठो तो मैनू साबित इन्ना साबित कर छड़ो कि जिन्हां नाल तुसी बहंदे जे ना वो बड़े शरीफ ने ते आमर नज़ीर नालों भैड़ा वा। आमर नज़ीर दी गालां कढ लो ते मैं तुहानू उन्हां दे गालां अतार मन्नान सब तो शरीफ बनया करदा। ਇਹ ਵੀ गालीबाज आ, ਇਹ खुद गालीबाज आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਗੇਜ਼ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰੀ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਡਾ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ, ਜਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਨੇ ਗੰਦ ਬਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਭਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੁਰਾਨ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਫਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਮਰਤਾਦੇ ਵੰਪਾਇਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਜੇ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ, ਜਾਓ ਭਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਬੂਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਬੜਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਸੂਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੂਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੜਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾਜ ਜੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੈਫੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਰਕਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਯੂਨਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਗਈ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ,
ਔਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ S1122 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਮਰਜ਼ਈ। ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਬੜਾ, ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਐਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਐਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਬਰਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਨਾਬ ਲਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਇਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਵੜਾਇਆ ਜਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਵੜਾਇਆ ਜੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਵੜਾਇਆ ਚੋ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਸੁਣੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਦੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਸਟਰ ਉਮਰ ਬਾਬ ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਏ ਕਿ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਅੰਗੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਇਟਸ ਫਾਈਨ। ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਬਲਗੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੀਰ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੇ ਸੀਕਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਵਾਹਿਦ 2 ਬਰਾਡਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਆਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਗਾਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਔਰ ਸਿੱਕਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਤੇ ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਚ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ 5 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ 5 ਘੰਟੇ ਦੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲ ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਸਟ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਾਨ 73 ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ, ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ, ਖਾਨ 73, ਡਾਕਟਰ ਡੂ, ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਨ 73 ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ 'ਚ ਖਾਨ 73 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਜ਼ਤ। ਖਾਨ 73 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁੰਨ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਨ 73 ਦੇ ਜ਼ਿਮਨ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਡੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ
کہ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਤਿੱਤਰ ਕੇ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਸਪਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਮੁਬਲਗ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ مطلب کافی دیر ہوگی ریگولرلی میں نہیں جا رہا مہینے در مہینے لیکن موضوع پہ یو ہیو نو رائٹ ٹو انٹروین نہ ساحل بھائی نہ کرو 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 جی کرو نہ ٹھیک ہے ٹھیک کرو. تو اب دیکھا نا اس نے میرا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ انٹرپٹ کر دیا اور یہی ہے بلال صاحب یہ وہ رویہ ہے جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر کے تھک کے تو آئی ہیو واکڈ آف کیونکہ دین کا سہارا اسلام کا لے کے ہم یہ جو کام اچھا اگین براڈ کی بات کر رہے تھے آپ میں نے ان لوگوں کا ترلا یہی کیا ہے کہ نہ ساحل خان کی براڈ پہ کسی کو تنگ کرے نہ سیکر کی براڈ کو کسی کو تنگ کرے میرا ذاتی رویہ بھی میں نے لوگوں کو شو کیا ہے کہ عامر نذیر مجھے کچھ بھی کہے جو بھی مبلغ اسلام ہے وہ چاہے ڈاکٹر ڈو ہو چاہے ساحل خان ہو نائٹ رائڈر ہو سیکر ہو یا عامر نذیر ہو یا کوئی اور ہو ان کے کام کو ڈسمینٹل نہ کریں یہ ظلم ہوگا کہ ہم اپنے ذاتی جھگڑوں میں کسی کے کام کو ڈسٹرائے کریں اور دینی کاز کو نقصان پہنچائیں یہ ہے میرا نیریٹو آج بھی اس کے اوپر میں کھڑا ہوں جب عامر نذیر صاحب آؤٹ آف وے جا کے خود پبلک میں کہیں گے کہ میر اور سدھو جٹ میرے فیلڈ دے کارندے نے اور ان کو چھوڑا ہوا ہے اور پھر ثابت ہو گیا کہ آج کی بھی یہ آپ سن لیں یہ سن لیں ذرا اللہ آپ کو جزائے خیر بالکل ٹھیک میسج ہے بالکل اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی ابھی میں نے وہ میر کو میسج کیا ہے کہ اس کی منجی ٹھوکیں جدھر ملتا ہے اس نے جتنا زہر گھول دیا ہے نا مسلمانوں کے دلوں اور دماغ ہاں یہ کل کی براڈ کی ریکارڈنگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کال کر کے میر کو کہا ہے کہ افضل وڈائچ کی منجی ٹھوکے منجی ٹھوکنے کا انگریزی میں ترجمہ یہ ہے کہ فالو ہم سٹاک ہم بلی ہم ہراس ہم یہ میں نے پہلے یو ایس 182261A جو پڑھ کے آپ کو لا سنا دیا ہے پرسسٹنٹلی کسی بندے کو بھی کانٹیکٹ کرنا لگاتار اس کی مرضی کے خلاف یہ سٹاکنگ ہے یہ سائبر بولنگ اور سائبر ہراسمنٹ دیز آر آل دا کرائمز کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں ہر ملک میں یہ کرائمز ہے ٹھیک ہے اور آئی ول ناؤ پرسو دا لا میں نہ میں بدماش ہوں نہ میری وہ لائن ہے میں ہوں اس قانون اور لا کا لائن کا بندہ میں بات کرتا ہوں گفتگو والا بندہ ہوں نہ میری کسی کو دھمکی ہے لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ول فالو دا لا جو بندہ بلی کر رہا ہے ہراس کر رہا ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ کریں جا کے پیچھے او دے پنڈ جا کے او فلمیں بنا کے کر لو جو بھی یہ سارا کچھ ہے دس آل از پرسسٹنٹلی فالوئنگ چیزنگ اینڈ ہراسنگ ادر پرسن تو آپ کریں میری آپ کیونکہ مجھے ایویڈنس چاہیے آپ جتنا اور کریں گے اتنا ایویڈنس مجھے کلیکٹ کر اور میری اپیل ہے جن لوگ جہاں بھی سدھو جٹ میر نے میرے بارے میں گفتگو کی ہے وہ کلپ آپ مجھے فارورڈ کریں میں ایک لنک جو ہے وہ اسٹیبلش کر دوں گا آج وہاں پہ آپ مجھے سینڈ کر دیں کیونکہ مجھے ایویڈنس کی ضرورت ہوگی اس ان کے متعلقہ جو میں کمپلینٹ لیگلی فائل کرنے لگا ہوں تو یہ بلال صاحب جب یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر یہ مبلغ نہیں رہے پھر یہ ٹیرورسٹ بن گئے تو آئی ول ناٹ ٹالریٹ اینی ٹیرورزم یہ بولینگ اور ہراسنگ ساری وڑائچ نال نہیں چل سکتا تسی انہاں نوں چلا سکتے جڑے پھدو بیچارے تے او بیوقوف لوگ نے اور او انٹیمیڈیٹ ہو جان گے کسے چک 84 چوں نہ دس از ناٹ گونا ورک 35 سال امریکہ گزارن والا بندہ تے دوجیاں نوں قانون پڑھاون والا بندہ اونوں ایک مطلب عامر نذیر دے جڑے نے پیادے او سر جی اگے لا لیں اے میدان تے اے گھوڑا تے اے میدان تو کر کے بہاؤ سر اوور ٹو یو تسی بالکل کرو اور میں اپریشیٹ کراں گا جنہ تسی سٹاکنگ ہراسنگ بولنگ کر دے ہو مینوں ایویڈنس مزید پرووائڈ کرو میری پبلک کو ریکویسٹ ہے کہ آئی ول اسٹیبلش اے لنک آپ مجھے ان کی ویڈیوز آڈیوز ان کے اسکرین شاٹ وہاں پہ سینڈ کریں اور ان کو ہم پکڑ کے لائیں گے ساؤتھ افریقہ ہو امریکہ ہو یہ جاپان ہو آسٹریلیا ہو جہاں پہ بھی یہ ہوں گے یہ سارے کا سارے بلیز جو ہیں ہراسرز جو ہیں ٹیرورسٹ ہیں وہ قانون کے دائرے میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی چھوٹی سی بات لمبی بات اللہ کی قسم نہیں کروں گا جہاں تک بات ہے سٹاکنگ کی افضل وڈائچ صاحب میں آپ کو سٹاک کروں گا جہاں پہ بھی ہوں گے میں آپ کو پکڑوں گا اپنا سائبر کرائم چکو تو نکلو کر لو ریکارڈنگ میری چلو بات یہ ہے وڈائچ صاحب اصولی بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ نے یہ باتیں ریپیٹ کی ہیں وڈائچ صاحب ٹھیک ہے ہوگی نا ریکارڈنگ ریپیٹ کر دیں اپنا بات یہ ہے وڈائچ صاحب بات یہ ہے نا بھائی ریتم نہ توڑے میری بات کا وڈائچ صاحب یہ بات میں ریکارڈنگ کروا لینا یہ ریپیٹ کر لینے پلیز
यार साहिल भाई बड़ा साहब चुप कर दो क्लोज हो। बिलाल साहब उनको बात करने एक मिनट बिलाल एक साहब, आप मिनट बोलें। मैं जहां पे भी आप होंगे आपके पीछे आऊंगा, आपको पकड़ूंगा, आपके सामने आपकी मुनाफिकत खोलूंगा। आपने जो साइबर क्राइम स्टॉकिंग है ना अपना चुके और निकलें, ये लें। जी ठीक है, थैंक यू। अब बात ये है बड़ा साहब, ये बातें जो है ना रिपीट हो रही हैं, रिपीट का फायदा नहीं है। मैंने इतनी लंबी गुफ्तगू सारी एक ही दफा में अपना केस रख दिया है। आपने जिस अमल के ऊपर सिद्धू को, मीर को, आमन नजीर को गालियां निकाली हैं, उनकी माँ को गालियां निकाली हैं शार्प शूटर के अमल की वजह से या किसी की वजह से, या उन्होंने आमन नजीर ने आपको गाली नहीं दी, ये आपके पास सबूत नहीं है कि उसने आपको गाली दी। बहरहाल शेख आदि ने, एक बंदे ने आपकी बहन के बारे में कोई बात की, दूसरे बंदे ने आपकी दूसरी बहन के बारे में उससे बदतरीन सलूक किया कि उसका नंबर भी लीक कर दिया। बड़ा साहब, एक के पाँव पकड़ दे, दूसरे का गला पकड़ दे, किस ये इंसाफ कैसे करोगे? ये कुरान से मुझे ये दलील निकाल के दिखानी है कि काफिर के पाँव पकड़ने, मुसलमान का गला पकड़ना है। बड़ा साहब इतना सबूत है, इस पे अब माफी मांगनी है बड़ा साहब आपने, या आपने इसके ऊपर कायम रहना है और आप समझते कि आपने जो किया वो ठीक किया? क्योंकि दोनों बंदों ने एक ही अमल किया है। अगर आपका असूल लूँ ना मैं सिर्फ, आपने तो मैंने कोई जस्टिफिकेशन किसी की दी नहीं, आपके असूल के मुताबिक एक बंदे ने आपकी एक बहन को गालियां दी, दूसरे बंदे ने आपकी दूसरी बहन का नंबर भी लीक किया, गालियां भी दी, ब्रॉड भी लगाई, उसकी किरदार कुशी भी की, उसके माँ बाप के बारे में भी बातें की। बड़ा साहब, एक बंदे के पाँव पकड़ के दूसरे बंदे का गिरेबान एक हाथ से पकड़ा हुआ है। ये किस कुरान की आयत और सुन्नत में आप दलीलें मुझे निकाल के दिखाएं? या इस पे माफी मांगे और या फिर वही सलूक और मरम्मत जो है वो उस खंजीरियों से करें, इमरान कानू से, एक मिनट यार जाहिद भाई, नाम डिस्टर्ब मत, यही जाहिद ना, यही उस शेख हादी ना करो, यही उन्होंने करो, तुसी तरले कर रहे हो उन्होंने। बड़ैत साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ? ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਹਿ, ਉਹਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਹਿ। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਠੋਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੈਰ ਦੀ। ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਇਆ, ਹਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੀ 28-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ। ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਸਾਹਬੇ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤ ਆਇਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਤੋਂ ਨਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਟ ਵੜੈਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੱਟ ਵੜੈਚ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਟ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੂਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਰੇਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਪੁਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਬੂਟ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਗਰੇਬਾਨ ਫੜਿਆ? ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨੋਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਲੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਇਦਾਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਧਮਕਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਨਹੀਂ ਮੁੱਲਾ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ एक ਗੱਲਾਂ मिनट ਕਰਦੇ बिलाल ਨੇ। भाई, एक मिनट बिलाल भाई, आपने काफी लंबी बात की। ਨਹੀਂ ਮੈਂ सिर्फ ਲੰਮੀ ਗੱਲ छोटी सी बात ਕੀਤੀ ਹੈ, करना चाह रहा हूं। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ मैं ਦੱਸਣਾ बिलाल भाई रुक ਕਿ जाओ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਫੜਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਫੜਨਾ। कुछ भी नहीं दसना बिलाल भाई, नहीं 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 मुझे जवाब छोड़ दें दो। एक बार। सबसे मैं मुझे रुक जाए, आपने विरक की बात की है ना, वड़ैच साहब की बातों में इतना तजाद है, इतने ये झूठे आदमी हैं। इन्होंने कहा जी एक हदीस उलमा पे फिट की, मैंने 10 साल के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। कल वही हदीस इमरान कालू इनके मुंह पे बैठ के पढ़ता रहा, मुसलमानों को सबको मुखातिब करके, सारे मुसलमान उलमा को, सब बुजुर्गान दीन को वही हदीस इसके मुंह पे बैठ के वो पढ़ता रहा, और इस मुनाफिक आदमी की ज़ुबान नहीं खुली। इस बंदे ने सोशल मीडिया के ऊपर आते ही बयान दिया, मैं मेरे लिए कोठे पे बैठी हुई फाशा औरत भी मेरी बहन है। और इस बंदे ने कल एक औरत को, बाजारी औरत का, अपनी ज़ुबान से, ट्विटर की इसकी रिकॉर्डिंग आपके सामने आ गई है, लोगों को गंदी गालियां दे रहा है, रंडियां, और पता नहीं ये क्या क्या कह रहा है ये बंदा। इसके तो कोलोफेल में इतजाद है। ये बंदा किस तरह अपने आप को कहता है मैं असूला दा बंदा वहाँ, मैं बड़े चंग कितों कत्तों का बड़ाया चे, तू कितों का बड़ाया चे, 60 साल तेरी उम्र है और तेनू शर्म नहीं आती कि तू औरत नू बाजारी औरत कह रहे हैं, और तू दूजी तरफ जाके बयान देना है कि मैं जनाब बड़ा असूलों का पक्का वा, मैं अपने असूलों से खिलौना वा। ये सामने लगी हुई है खंजीरियत, ये तस्वीर लगाई हुई है सफिया बाजी ने, ये सामने पड़ी है खंजीरियत। लोगों को कहते हो खंजीरी इस्लाम, ए प्याज खंजीरी मजहब, अपने अकीदे की, अपनी हम अकीदा औरत की तस्वीरों के ऊपर सूअर और खंजीर लगा के जो लोग इसको माँ बहन की गालियां देते रहे, इसके बाप के बारे में, इसकी माँ के बारे में जो जो गंदे अल्फाज वो इस्तेमाल करते रहे। वड़ैच साहब कल तुसी उन्हां नाल बैठे सो, इसको खंजीरियत क्यों नहीं कहते आप? वड़ैच साहब तुसी मुनाफिक हो, और तुसी बदतरीन मुनाफिक हो, क्योंकि तुहाडे च गैरत नाम की चीज़ कोई नहीं है। आप अपने ज़ाती मफादात के लिए जिसको जो दिल करता है करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप निकाल के दिखाना आमिर नज़ीर की कोई एक भी माँ बहन की गाली, लेकिन जिन खंजीरों के साथ आप बैठे हैं वो अंबिया को गालियाँ देने वाले हैं। उनमें से किसी एक का नाम लेके बताएं जरा, वड़ैच साहब केड़ा बंदे दा पुत्तर है, तो मैं तुहानू विखाना ओहदी बगैरती खंजीरियत मैं तुहानू विखावांगा। तुसी जिन्हां बंदियां दी झोली च जाके बैठे हो, उन्हां चों किसी बंदे दा एक दा नाम लो। वड़ैच साहब चैलेंज है मेरा। सब तो वड्डा मुअज़्ज़ज़ अताउल मनान है ना, अताउल मनान ने जेड़ा कुछ शायद खातून दे बारे कहा है ना, मैं तुहानू फिर सुनावांगा। ना लो तुसी किसी एक बंदे दा कि जेड़ा उन्हां चों बंदे दा पुत्तर है। सब तो वड्डे खंजीर जिन्हां दी झोली च तुसी जाके बैठे तो लोकां नू खंजीर कहंदे हो, तुहानू शर्म नहीं आंदी? वड़ैच साहब वड्डे तुसी मुअज़्ज़ज़ बनदे हो। इस उम्र दे विच बंदे नू गैरत आ जानी चाहिए। वड़ैच साहब 20-30 साल 40 साल की उम्र तक होंदा बंदा हरकतां करदा है, तुहानू 60 साल की उम्र च भी गैरत नहीं आई। वड़ैच साहब 60 साल की उम्र च भी अगर ये बगैरतियां ने ना, तो फिर मैं तुहाडे वास्ते जिहड़ा शेर लिखिया सी ना तस्वीर दे उत्ते कि अपनी बहन को दे के गाली जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे बेगैरत को मर जाना चाहिए। तुहाडे वास्ते डुब के मर जाना चाहिए। तुहानू वड़ैच साहब तुहाडा जिंदा रहना इंसानियत दी तौहीन है। काफ़ी है मेरा ख्याल तुहाडे वास्ते अन्ना। ये है सिस्टर सफ़िया, ये है वो मुसलमानी रवैया जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। ये इस्लाम को इस्तेमाल करके ये सारा कुछ कह रहे हैं। आमन नज़ीर ने मुझे कहा सिस्टर उम्मे रवाब के ज़िमन में कि अफजल वड़ैच अपनी भैन का दियाने उन्हें पेश कर देती या करेगा। ये डायरेक्ट गाली है। पीर हादी ने क्या कहा था? पीर अस्कानी साहब का फतवा है। शेख हादी ने क्या कहा था? ये लुच्ची औरत है। सुन ले, पीर मुझे नहीं पता ना, कहा था नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। सफिया बाजी कहा था कि नहीं कहा था? इस बात का मुझे यार एक मिनट सफिया बाजी कहा था कि नहीं कहा था? इसी बात को मुझे सफिया बाजी कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट। सफिया बाजी, शेख हादी ने आपकी, आपके घर वालों के बारे में गालियां दी, बातें की कि नहीं की? मैं प्रोफाइल पे भी लगा देती हूँ सारा कुछ। वड़ैच साहब ये इसको खंजीर समझते हैं? अगर दी है भाई तो आमन नज़ीर गलत है, आमन नज़ीर गलत है, आमन नज़ीर गलत है, गाली बात है। शेख हादी गाली बात है। बलाल साहब वारी नाल वड़ैच साहब खुदा दी कसम तुसीं शेख हादी दा नाम लेंदे कंबदे क्यों जे? बलाल साहब अगे वो ज़ैद साहब अपनी मर्जी जिद्दां मिर्जा कादियानी, सुन लो, मिर्जा कादियानी साहब आख्या सी कि गल सल्तनत करन देनी है या नहीं करन देनी? बलाल साहब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਜੱਟ ਵੜਾ ਚ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਵੜਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਜੱਟ ਵੜਾ ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ?
ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਸੂਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ कि तू फलानी जगह पे गलत है, मैं अंदर की कसम। इनको इनका माइक म्यूट करें आप। बड़ा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਸ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। आप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, झूठ और ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। छोटा सा मौका दे दे ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲ ਮਨਾਲ ਦੀ ਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਓਗੇ? मिर्जा साहब ने गल की थी कि जरा ये तो सोचो कि सल्तनत बरतानिया से निकल के तुम्हारा आसरा है कहाँ, क्योंकि तमाम दर मुसलमान उम्मत तुम्हें वाजिबुल कत्ल समझती है। मुसलमान को जाके बहुंगे बिलाल भाई यहाँ पे एक मुसलमान औरत सी उमर बाप साहबा, चलो जिन्होंने उन्होंने बारे गलत किया उन्होंने अल्लाह ताला हिदायत देवे, तुसीं तो गालां कड्डियां गल नहीं, अगर तुसा गल सुननी नहीं है तो फिर मकसद बड़ा साहब ਤੁਹਾਡਾ मैं कहना वा तुसीं हुण शेख हादी दे बारे दसो भी की मौकफ है ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੰਜ਼ੀਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਖੰਜ਼ੀਰੀ ਹੈ। इसी बारे में बात करने लगा हूं बिलाल भाई, इसी बारे में ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? बिलाल भाई एक मिनट दें सिर्फ, बिलाल भाई एक मिनट से सिर्फ ये बंदे से पूछें कि ये बंदा हल्फन यहाँ पे बात करे कि इस बंदे को सीकर की लाइव के ऊपर, बिलाल भाई एक सेकंड, इस बंदे को कहो कि यहाँ पे अपने ज़मीर के लिए हल्फन बयान दे कि सीकर की लाइव के ऊपर बैठ के इसको शेख हादी की बातें नहीं सुनाएगी, सफिया की बात की, इसको को हल्फन दे, ये झूठ बोल रहा है। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਆਈਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ट्विटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਨਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਆਈਜੀ ਆਇਆ ਸੀ। नहीं देखो बिलाल साहब, गैस लाइटिंग करना, गैस लाइटिंग नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਗਲਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਟੈਟ ਖਲਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹ ਹਿੰਮਤ। ਜੋ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ सिस्टर सफिया ना, शेख हादी खंजीरी है, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੰਜ਼ੀਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜੋਗੇ? ਸਿਸਟਰ ਸਫੀਆ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਭੈਣ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਓ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਾਦੀ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਅੰਗੇਜ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ਰਅੰਗੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਨਾਫਿਕਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਹੈ ਭਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ। मुसलमानों बाजी सफिया वगैरह आयत लगाना, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? सफिया आप इन टेररिस्टों के नरगे में है, मेरी आपसे दरखास्त कोई टेररिस्ट नहीं है। क़यामत तक बड़ा साहब कुरान दी आयत चाहिए ना, कुरान दी आयत लो, कुरान दी आयत है कि ऐ मुसलमानों वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? अल्लाह ताला को ये अमल इंतहाई नापसंद है कि तुम ऐसी बात कहो जो तुम करते नहीं, जो तुम्हारा अमल ही नहीं है। कैसा ये शरअंगेज? ये शरअंगेजी है, ये दहशतगर्द है। आमद नजीर को जब आप गालियां दे रहे थे, आमद नजीर के इस्लाम को जब आपने खंजीरी इस्लाम कहा, वड़ैच साहब वो कौन सी सुलह और अमन का पैगाम था? वो कौन सी, वो उसके ऊपर कौन सा अमेरिका का कानून आपको इजाजत देता था कि किसी के इस्लाम के बारे में आप खंजीर का लफ्ज इस्तेमाल करें, हालांकि आपका भी वही इस्लाम है? कौन सा असूल है वड़ैच साहब आपका? मिस्टर सफिया मैं आपको बता रहा हूं, साहब इन मर्जोटों के सुन ले, अगर आपने इन मर्जोटों के गाली बाजों के जिन्होंने सफिया बहन को गालियां दी हैं, उनके वालिदैन को गालियां दी हैं, उनकी माँ बाप के बारे में, उनके घर तक आके उनकी तस्वीरें तक खींच के ले गए, वो लानती, ये खंजीर लानती लोग, ये जिनको आप कहते हैं ना ये मेरी क्लास है, ये क्लास है आपकी वड़ा साहब, ये आपकी क्लास है। खंजीर करते हैं,
लोगों जी को लड़ाना, नफरतें बढ़ाना, हाँ, राजनीति करना, कादियानियों से और वो भी यारियां, मुसलमानों से एक गद्दारियां। खातून के कंधे पे रख के चला रहे हो। इस ओ हद तक भाई, बेगैरती ओ है भाई, कि एक खातून मेरा के कंधे कुरान पे ये रख के तालीम चला नहीं रहे हो। देता मिर्जा अपना अफजल रहा साहब। ऐसे मुसलमानों पर मेरा कुरान तालीम देता है ये है वो कि फिरका काफिरों के शर्जीरिया साथ जिसको मैं सख्त अपनी निकाह काफी हो पढ़ा गया और रहा हूँ। बस करो। मुसलमानों के साथ नरम है। लेकिन इंसाफ की बात अगर हो तो मैंने कहा कि जो मुसलमान आपकी माँ बहन को गाली दे वो लानती है, लेकिन जो बंदा मुनाफकत करे और मिर्जाइयों लानतियों के साथ बैठ के मुसलमानों को गालियां दे, जो रसूलुल्लाह की तौहीन करते हैं, उससे बड़ा लानती भी कोई नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा अफजल भाई, ये आप लोगों की आपस की बात थी, इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने आपसे सिर्फ 2 बातें करनी थी, अगर आप इजाज़त दें तो। इजाजत है आपको? हैं, कहाँ गए? अच्छा, बिलाल को तो मैंने उतारा था। पतली गली से। देखो आप लोग जो है ना, जो भी है, लेकिन मैं अब वो फिर मैं उनके सामने ही बात करूँगी, वो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर मज़हब का नाम लेकर जिन लोगों को आदत पड़ी हुई है उल्टी सीधी, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं अच्छा सफिया मज़हब भाजी, का नाम आपसे मैं लेकर। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी कभी मीटिंग हुई ना इनके साथ, तो इनसे इतना पूछिएगा कि हल्फन ये बात बताएं कि नहीं, सीकर की लाइव के ऊपर बैठ के क्या सीकर ने जमात अहमदिया की अहमदियों की शेख आदि की रिकॉर्डिंग्स आपके हवाले से इसको नहीं सुनाई, और वहाँ पे बैठ के इसने उनको कंडेम नहीं किया? ये यहाँ पे सुनाई बैठ थी। के झूठ बोल रहा था, ये यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहा था कि मुझे शेख आदि के बारे में इल्म नहीं था कि उसने ऐसी बातें की हुई हैं, हालांकि इसने मैं सारी ये की नहीं सारी। कहूँगी, लेकिन मैंने नहीं, मैंने मैं कुछ आप सुना नहीं हुआ कहिएगा, है, लेकिन सुनाई पूछिएगा थी। ना। हाँ, तो फिर ये यहाँ पे देखो कैसे झूठ बोल के गया आपके सामने। अब बात ये है कि ठीक है, अफजल भाई के जो वो कहते हैं वो ठीक है, उनकी मर्जी है, उनका है, लेकिन चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे अफजल भाई, चाहे कोई भी हो, ये जो एक ख़ास ग्रुप से ना, इनके हाथों नहीं हमें यरगमाल बनना। मुझे असल सफिया तकलीफ इस बाजी, बात पे होती है कि बैठी हुई होती हैं, सारे बैठे होते हैं, और वही लोग नीचे जो है बड़े शराफत का मुजाहरा कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसको बरकरार भी रखो ना। आप दूसरी तरफ आकर जो है मुझे बूढ़ी तवाइफ कह रहे हो, और उधर जाकर जो है वो मैसेजेस ही अलग हो जाते हैं, और फिर झूठ पे झूठ, तकलीफ होती है ये देख के। ये नीचे सखी भाई बैठे हुए हैं, कोई उनको कॉल पे ले जाइएगा, सखी 1 2 3। वो आ कभी गए कॉल हैं पे वैसे अफजल भाई, आते तो आ नहीं गए है हैं। शायद, आई डोंट नो क्या कहना, उन्होंने बहुत कम कॉल करते हैं। एक मिनट, अफजल भाई को मैंने देखा है नीचे। अच्छा जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। बात जी अगर अफजल भाई, सिस्टर, मैं तो आपसे बात करने आया था। देखे ना, अब ये जो लड़के हैं, अब आप लोगों की बात हो रही थी आपस में, इसलिए ना तो मैंने कहा मेरा चलो ठीक है, कर लें। ये स्टाइल है, ना ये मेरी टाइप के लोग हैं, ना मैं इनसे कुछ वास्ता मेरा, ना मैं रखना चाहता हूँ। मैं तो अपनी मर्जी से ये कंबल छोड़ के चला गया हूँ, क्योंकि इस तरह के रवैये को मैं तो किसी कीमत पर भी ना डील करता हूँ, ना ये मेरा स्टाइल है। इन कालू साहब को आप नीचे उतारे, मैं आपसे 1 on 1 बात करूँ। क्यों? अब मतलब आप नीचे मिनिस्टर चलो। है, आपको आपके कहने पे नीचे मैं उतारे? बिल्कुल नहीं करूँ। नहीं, लेकिन वो माइक नहीं खोलेंगे, साहिल माइक ना खोलना प्लीज। नहीं नहीं, सिस्टर, आप अच्छा मुझे कहें, अफजल आप मुझे भाई, कहें तो कहें, मतलब ना घर का हाँ ना घाट का, तो मुझे कहेगा नीचे उतारो है ठीक कमाल। है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ साहिल भाई, ना बोलना आप। देखें लेकिन अफजल भाई, मैं सिस्टर, आपसे मैं सिर्फ तो 2 आपसे बातें बात करने करना आया था, और चाहती मैं हूँ। तो चीख चीख कर कह रहा था कि मैं आपसे बात आपने जो करूंगा। बात की थी ना, मैं आपसे सिर्फ ये 2 बातें करना चाहती थी कि मैं आपकी ब्रॉड जो है मतलब पूरी तरह नहीं देख पा रही होती हूँ, लेकिन जो मेरे पास वीडियोस आती हैं, या फिर कभी दीवार पे बैठ के देख रही होती हूँ, मेरे पास दूसरी आईडी भी है छुप कर देखने वाली। अफजल भाई, मैं आपको यही कहूँगी कि आप जिस मकसद के लिए खड़े हुए हैं ना, और आप इतनी मुखालफत ले रहे हैं, वो मकसद ज़ीरो हो जाता है जब आपकी ब्रॉड के ऊपर लोग आकर एक तरह से जो है ना, आपको इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती हैं। अगर ये सोच लिया जाए ना कि वो सुधर गए हैं, वो एक ब्रॉड बदल कर आते हैं और आके मुझे बूढ़ी तवाइफ से लेकर हर चीज़ बोल के जाते हैं, और मतलब इन्होंने मेरी पिक्चर, मेरे बाप की पिक्चर, आप कोई एक चीज़ ऐसी बताएं, और मैं अल्लाह के फजल से ये कह सकती हूँ, और अल्लाह ताला आगे भी रखे ऐसे ही हो, मैंने इनकी गालियों का जवाब कभी भी गालियों में नहीं दिया। मैं इनका मुकाबला कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो पहले हाथ खड़े करके खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब वो आपके साथ बैठकर जो है वो कह रहे होते हैं कि अहमदी ही हैं,
यहाँ पर मजहब की बात नहीं है, यहाँ पर इनकी ज़बान का चस्का होता है, ये इनकी ज़बान का चस्का होता है। मैं यकीन करें इसके अंदर मज़हब की बात नहीं है। आप सही कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ के अंदर अहमदियों का इखलाक बहुत बुलंद है, लेकिन अफसोस के साथ टिकटॉक के जी ऊपर वो इन लोगों ने नीचे जो कुछ कर दिया है। भाई कह रहे हैं उनको कोई रिकॉर्डिंग लेनी है तो उनको ऊपर ले लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अब वो मैं बोल खामोश रहा है ना, फिर देख लें कि आपने कहा था कि ये बंदा बोलेगा नहीं, वो वही काम कर रहा है। ठीक है, उन्होंने सिस्टर वैसे अगर अभी सिस्टर अगर अभी वो सखी आप भाई को भी बाद में लेंगे, साहिल नहीं भाई नहीं, अभी उन्होंने सखी भाई को भी बाद में सिस्टर ने लेंगे। इनको नीचे उतार दे। मेरा सखी भाई से कुछ लेना देना नहीं, ना ना उन्होंने इन सिर्फ चीजों से है। रिकॉर्डिंग लेनी है ये कि इन्होंने जो इस्लाम के क्रिमिनल ब्लैक एक्ट किया मेलर्स अभी। हैं, मुझे कोई इनसे सरोकार नहीं साहिल है। साहिल माजी भाई मैं ना आपसे करो, बात कर रहा हूँ, अभी इनसे बात नहीं कर रहा मैं। आपकी आपस माजी मैं की आपसे जो बात कर चीजें रहा हूँ, हैं इनसे ना, बात नहीं कर रहा। देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों की आपस की चीजें हैं वो लो आप लोग खुद ही डील कर लेना, लेकिन लेकिन मुझे सिस्टर आप जी अफजल बाजी भाई मैं इनसे बात 2 इसी मिनट वजह से के नहीं ना कर लिए, रहा, मैं आपसे इस वजह जब से कह तक रहा हूँ मैं कि एक भाई आपसे को उठा बात लें। कर रहा हूँ, साहिल आप चलो इस नीचे व्यक्ति को उतरो, नीचे साहिल ये नीचे बाद में उतरो, आप 2 मुझे घंटे पता है इसके आप ऊपर लोग बिठा लें, आपस में मुझे दुखी हुए हो, अब नहीं बोलता। प्लीज जज़ाकल्लाह सिस्टर अब नहीं आप इस बोलना। बंदे को नीचे उतार दें, मेरी मेहरबानी है प्लीज। साहिल साहिल अब माइक खोला ना तो देखना, मैं उतार दूंगी, सच में उतार दूंगी। अफजल भाई मुझे ना एक बात बताएं, आपको आपको वाकई में आप नहीं इतने सिस्टर, सीधे सिस्टर हैं? सफिया आप इस बंदे को नीचे क्यों नहीं उतार रहे? मैं ऐसे नहीं उतारती, मुझे अजीब सा लगता है अफजल भाई। मैं कभी भी ना अपनी ब्रॉड पे, मैंने पूरी ज़िंदगी में भी मेरे ख्याल में बहुत कम इस तरह से उतारा है। मैं अक्सर ये कह देती नहीं हूँ मैं खुद तो उतर ये जाओ तो नहीं कह रहा नीचे। कि कोई इंसल्ट करने के लिए उतारना। ये बंदा तो मेरी मॉडरेटर था मेरी ब्रॉड का। मैं तो इस बंदे को सारा आंखों में बिठाया हुआ था। मेरा इसके साथ तो कोई क्लैश नहीं है किसी किस्म का। सिर्फ ये इंटरप्ट कर रहा है, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कोई अब अभी इंटरप्ट करके देखे, अभी देखिएगा मैं क्या आधा करती घंटा हूँ। तो पहले बिलाल खामखा में वो तो खपाई आप लोगों करके ने बात करनी थी। अफजल भाई मेरी बात नहीं, सुनो, मैंने नहीं बात आप करनी जो थी काम सिस्टर कर रहे सफिया, आप हैं, गलत कह रही हैं। प्लीज मेरे साथ ऐसी बात मंसूब ना करें जो मैंने नहीं आपको आप पुकार लोगों की पुकार के आपस कहा की है कि बात थी। सिस्टर मैं आपसे बात करने आया हूँ, मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ, मैंने बिलाल से कोई बात नहीं करनी। आप आगे ना आके आपने चल मुझे उसके साहिल, आगे डाला है, साहिल मैं आपको नीचे और उतार रही हूँ। वो अब मुझे करके बताएं जो कुछ अफजल उसने भाई, किया है गैर मैंने इंसानी उतार रवैया, दिया, वो कर करा के वो चला ठीक है। गया। आप मुझे अब बताएं कि सिस्टर मेरा मेरा दिल ये नहीं स्टाइल नहीं दुखेगा? है। मैंने उतार दिया ना, अब बताएं। अब मुझे ये जी बताएं कि एक, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे अल्लाह ना करे कि मैं कभी मजलूम हूँ, हम्म। लेकिन जो ये लोग करते हैं और उसके बाद जो है ये महज़िब बनकर और वही नाम ऊपर बैठे होते हैं। अब हमारी बहन है हादिया सिस्टर, वो कह रही थी कि उनके पास रिकॉर्डिंग है कि मैंने जो है ये बात की। अब मतलब मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, और उसको जो है वो अताउल मनान साहब जो है वो उसको उनको कह भी रहे हैं कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हर चीज़ में ऑपोजिट ऑपोजिट, इसीलिए मैं ये आयत भी सामने लगा के बैठी हुई हूँ। अफजल भाई इसका हल तो होना चाहिए ना कोई। सिस्टर सफिया, मैंने इसीलिए उनसे कहा है राय साहब से भी कि सिस्टर सफिया के बारे में कोई डिस्कशन इस ब्रॉड पे ना की जाए। एक तो मेरा उन्हें मैंने कैटेगोरिकल भी बताया है कि आपके साथ मेरा ताल्लुक 5-7 साल से चला आ रहा है, राजा ताउल मनान के साथ। सोशल मीडिया से भी, व्हाट्सएप पे भी पर्सनल भी रब्ता है, कोई यारी दोस्ती ऐसी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होता है एहतराम इंसानियत में, जो वो बहुत सो में वो मेरे टॉप में सबसे ऊपर सोशल मीडिया पे होंगे कि उन्होंने मेरे खिलाफ ग्रुप को ऐड किया है, ट्विटर के ऊपर लीड किया उन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन को। लेकिन इसके बावजूद उस बंदे ने ये कहा है कि इस बंदे का हमारा अकायद का नजरियात का इख्तिलाफ है, वड़ाइच बंदा डिसेंट है, हम कोई गाली गलोच और ये वो नहीं करें। उन्होंने हमेशा गाली गलोच हालांकि होती रही है मेरे खिलाफ, लेकिन उस बंदे ने कभी गाली गलोच नहीं की, रिस्पेक्टफुली हमारे दरमियान आज भी। मैंने उन्हें यही कहा है कि देखें आपके साथ मेरा ताल्लुक है, सिस्टर सफिया को सिर्फ मैं 4-5 महीनों से जानता हूँ, उनके साथ ज्यादती हुई है, मजलूम हमारी वो बहन है। मेरा उनके साथ इज्जत एहतराम का बहुत जल्दी मैं उनके हर ब्राड पे कोशिश करता हूँ जाने की, जब भी मुझे नजर आए मैं उनके साथ बिल्कुल सॉलिडारिटी में उनके साथ खड़ा हूँ जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, और ये नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कि मैंने उनको कहा कि आपका रोल बनता है कि आप एक एल्डर के तौर पे अपना रोल प्ले करें इस सारी जो कुछ हो रहा है इसको वाइंड अप करने में, इस चैप्टर को क्लोज करें। एक तो ये बात। दूसरी बात मैंने कि सिस्टर सफिया का यहाँ पे जिक्र नहीं होना चाहिए और कोई ऐसी टारगेटिंग उनके मुतल्लिक ना हो, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। अब इससे बढ़ के मैं ब्राड के ऊपर भी ये कहा है, उनके साथ भी कहा है, मैं दोबारा भी ये कहने के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ी स्टेटमेंट सिस्टर सफिया क्या हो सकती है कि एक तरफ एका करके कंसेंसस में मेरे खिलाफ मेरा बाइकाट में खड़े हैं, मेरी मुखालफत कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हर तरह के वो दहशत गर्दी वाले इस्तेमाल करें, इसके बावजूद आपके पास ये आते हैं
لیکن میں آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، جو واسطہ ہے، جو میرا آپ کے ساتھ ایلیجنس ہے، اس کے اوپر تو زیرو میرا کمپرومائز ہے. اسٹل میں بول کے کہہ رہا ہوں کہ سسٹر صفیہ کے میں ساتھ ہوں، اور اس ضمن میں میری بالکل مجھے ان کے ساتھ اگر 2 پارٹیاں ہیں، آپ میں پارٹی سسٹر صفیہ ہیں، مجھے سسٹر صفیہ کے ساتھ کاؤنٹ کیا جائے. اس سے بڑھ کے کیٹاگوریکل سٹینس کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اب کسی کے پاس میں جا کے بیٹھا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے اپنی براڑ لگائی ہے، اس نظریے سے لگائی ہے کہ جیسے آپ ایک ڈیسنٹ خاتون ہیں، آپ براڑ لگاتی ہیں، آپ ہر کسی کو بات کرنے کا موقع دیتی ہیں، وہ چاہے احمدی جماعت کے لوگ ہوں آپ کے اپنے، یا ہماری طرف کے مسلمان سائڈ پہ ہوں، آپ سب کو احترام انسانیت کے تحت برابر ڈیل کرتی ہیں، برابر موقع دیتی ہیں. اسی اسپرٹ میں میں نے بھی براڑ سٹارٹ کی کہ ایسی براڑ ہو جہاں پہ احمدی حضرات جو ہیں ان کے بھی اکابرین کو گالی گلوچ نہ کی جائے. جیسے ایس ایس ابھی آیا تھا، دیکھیں کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی موقع نہیں تھا، کوئی سیاق کوئی مضمون نہیں تھا ایسا، لیکن صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ایک بڑا بلند پایا مسلمان ہوں، وہ مرزا صاحب کو گندی گلی گالی نہیں چلائی. میرے ریئیکشن سے پہلے بلال نے دے دیا تو وہ نہیں، لیکن یہ وہ رویہ ہے جسے عامر نذیر صاحب کل مرزا صاحب کی تصویر لٹکا کے ان کی اپنی براڈ کے اوپر کسی نے جوتے مارے ہیں، 2.5 منٹ کا وہ کلپ 2.5 منٹ کا چلتا رہا. ٹھیک ہے، یہ وہ رویہ ہے جس کو یہ رضیہ رسول امینی صاحب، عامر نذیر صاحب، یہ اور پھر آگے ان کے حواری اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کو میں اس کے خلاف ہوں، میرا ان کا کوئی ذاتی رنجش نہیں. آپ ہوں خلاف، لیکن آپ جن کے ساتھ مل کر خلاف ہو رہے ہیں نا، خدارا یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں. سسٹر میں نے آپ کو انویٹیشنز بھیجی ہیں لائیو براڈ کے لنکس، آپ وہاں پہ مائک پہ نہیں آئیں. اگر آپ نہیں آئیں اور وہاں پہ اس سلاٹ کے اوپر اگر شیخ عادی بیٹھا ہے، اس میں میرا قصور ہے. میں نے شیخ عادی کو کہا ہے کہ تم یہاں پہ آ کے بیٹھو، یا اگر مسلمان نہیں آ رہے وہ اپنا موقف وہاں پہ نہیں رکھ رہے، تو اس میں 99% یہی حال ہے وہاں پہ. میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا سسٹر مسلمان نہیں آ رہے، ان کا دیکھو میں اعلان ہے کہ میں اسکالرلی نہیں ہوں. کوئی بھی عقیدے کی گفتگو وہاں پہ اگر احمدی حضرات کر رہے ہیں، میں ان کا ریبٹل نہیں دوں گا، کیونکہ میں اسکالر نہیں ہوں. میں کیوں قرآن و حدیث کی ٹھیکیداری لوں جو میرا کام ہی نہیں ہے؟ میں کیوں غلط رول اپنے لیے اسیوم کروں؟ یہ بھی گناہ ہے کہ میں قرآن کا اسکالر نہ ہوں، حدیث کا اسکالر نہ ہوں، میں اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کے ترجمے اور تشریح کرتا پھروں. میں آج تک نہ میں نے ایسا کیا ہے اپنے ٹویٹر میں اسپیسز میں، نہ ادھر براڈس کے اوپر، نہ آئندہ کروں گا. اسکالرز ہیں جن کا یہ کام ہے، اسی لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو دن رات ہم سلام کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ دین اسلام ہمیں ایکسپلین کرتے. سسٹر اگر یہ نہیں ہوں گے وہاں پہ اور اپنی مرضی سے یہ بائیکاٹ کریں گے، وہاں پہ جو ہوں گے وہ اپنی بات کریں گے، کیونکہ انہیں اپنی بات کہنے کا فری سپیچ میں رائٹ حاصل ہے. بالکل جب صحیح ہے، میں لیکن افضل بھائی 2 چیزیں کہتا ہوں ہیں. کہ انہیں رائٹ حاصل، اور کسی کو گالی نہیں وہ دے رہے، کسی بھی شخص کو اگر انہوں نے میری براڈ پہ گالی دی. ہاں ایک دفعہ میری موجودگی میں بات ہو رہی تھی، راجہ اوتال منان نے پہل کیا ہے روکنے میں کہ کسی کے علماء کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ جو سنی مولوی ہیں فلانا ہے، اس نے وہ اسی ہمارے وقت کہا مربی صاحب ڈانٹ کے گئے ہیں. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کی براڈ کے ایگزیکٹلی اوپر انصر رضا صاحب نے کتنا آؤٹ آف وے جا کے بات کی ہے. تو یہ وہ جس یہ براڈ پہ کام ہم باقی بیٹھے ہیں، براڈ پہ بھی وہ کر سکتے ہیں. اور یہ احمدی میں تو میری اپنی پیاری بات بہن کروں گی دیکھیں، نا. اب مجھے کہنا کہ میں جا کے ان کی گود میں بیٹھا ہوں یا ان سے کچھ کلوا رہا ہوں، اس سے بڑا ظلم اور ناانصافی کیا ہے؟ جو لوگ بائی کاٹ کر کے بیٹھے ہیں، ان کے بیاف پہ میں بات نہیں کر سکتا. سسٹر آپ آئیں وہاں پہ، آپ بیٹھیں، آپ براڈ ہیں بائی ڈیفالٹ میری براڈ پہ. اگر آپ کے میں دفاع نہیں کرتا وہاں پہ آپ کے رائٹ کا، تو دین یو ول بلیم می کہ بھائی میں آپ کا دفاع نہیں کر رہا اور میں ان کو انڈیو رسپیکٹ دے رہا ہوں یا انڈیو ان کو میں رائٹ دے رہا ہوں کوئی ایکسٹرا. تو جب مسلمان وہاں پہ ہے ہی نہیں، مان دیا ہے، اور میں یہ 2 میرے لیے بھی چیزیں تکلیف کی دہ ہے ہم نے. کہ میں مسلمان ہوں اور میری سائڈ کا بیانیہ وہاں سے نہیں جا رہا. آپ اتنا زیادہ دیکھیے، میں آؤٹ آف دا وے جاتی ہوں نا، لیکن میں احمدیوں کو کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہیں کرتی ہوں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ غصے میں آپ کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن آپ یہ جو گالیوں والے لفظ ہیں نا، یہ والے بولنا چھوڑ دیں. سسٹر میں نہیں بولتا، لیکن پیر اسکانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، اور 2 درجن دفعہ میرے سامنے بیٹھ کے میں نے بار بار انسسٹ کیا کہ ایسی بات اسلام الاؤ نہیں کر سکتا. انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے کے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو اس لیول کی برابر بات جوابی آپ کر سکتے ہیں. جب میری بیٹیوں کو یہ کہا جائے کہ جن کی عمروں کے بارے میں بھی انہیں نہیں پتا، اگر ام رباب ساتھ بٹا کے میر کو یہ کہلوائیں، میر کہتا ہے اور اگر وہ نہیں روکتی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کلوا رہی ہیں، اور اس کے فوراً بعد وہ کہتی ہیں جزاک اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے.
یہ بات اس خاتون نے لائیو کہی. ایک تو ہوتا ہے نا ڈرامہ کرنا کہ میں بیک سائڈ پہ چلی گئی ہوں اور فلان ہو گیا, میں سن نہیں رہی تھی. وہ باقاعدہ وہاں پہ موجود رہی ہیں اور سنتی رہی ہیں, اور ساتھ اس کے اینڈ پہ یہ بھی کہا ہے کہ جزاک اللہ, بہت خوبصورت بات کی ہے میر بھائی آپ نے. اور میر بھائی نے یہ کہا ہے کہ افضل وڑائچ اس لیے مرزائیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے, اس کی 2 بیٹیاں ان کے گھر بھی آئی ہوئی ہیں, اور کسی کو میری بیٹیوں کی ایجز کا نہیں پتا کہ وہ بیائی ہوئی ہیں یا کسی کے بارے میں ایسی. افضل بھائی یہاں پر یہی چل رہا ہے جو اور مجھے یہ کہا گیا, عامر اگر میں وہ نذیر کے, الفاظ بتاؤں آپ کو اور یہ پھر عامر وہ آپ نذیر سن نے نہیں پبلک سکتے. میں کہا ہے کہ یہ جو سدھو جٹ ہے اور میر ہے, جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ اس کے بیاف پہ کر رہے ہیں, اور انہیں کوئی بندہ نہ روکے ٹوکے. خدا کی قسم اس نے لائیو براڈ میں خود لیکن میں افضل بھائی accountable ہمارا ہوں. جو مشن ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ماحول کو چینج کرنا, تو پھر ہم وہ والے فتوے پہ کام نہیں کر سکتے کہ جو جتنی گالی دے گا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں نہیں دیتا, میں نے 2 دفعہ جواب دیا ہے. آپ غصے میں دے دیتے ہیں نا. نہیں دیتا میں نے 2 دفعہ سے زیادہ میں نے غصے کب میں دیا. مجھے نہیں پتا, لیکن ریکارڈنگز گھوم رہی ہوتی ہیں, بس یہ چیزیں نہیں, چینج ریکارڈنگ تو کرنی ایک ہوں ہوئی, گی. ایک ریکارڈنگ اگر گھوم رہی ہے تو وہ گھومتی. یہ جو وہ ٹویٹر والی ریکارڈنگ دکھا رہے ہیں, 3.5 گھنٹے ان خواتین نے مجھے فیمنسٹوں نے بٹھا کے گالیاں دی ہیں, 3.5 گھنٹے, اور 3.5 گھنٹے کی گالیاں کھانے کے بعد میں نے جواب دیا. یہ جو ٹویٹر والے بدماش آئے ہوئے ہیں میرے خلاف. سسٹر آپ 7 مہینوں میں نے یہاں پہ لوگوں کو کتنی گالیاں دی ہیں سسٹر. آپ میں آپ کی براڈ پہ آتا رہا ہوں نا, تو گالی باز ہاں بندہ جی تو ہاں ہر جی. جگہ پہ گالی دیتا ہے. نہیں تو میں نے یہ ایسا دیکھا ہی نہیں نا پہلے آپ کو کبھی, تو جب میں گالی تھوڑی دیر دیتا سے نہیں ہوں, میں گالی جانتی باز ہوں. نہیں ہوں, تو ان بلیک میلرز کے ہاتھوں اگر کوئی کلپ یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں تو دیٹ ڈز ناٹ ریپرزینٹ می. یہ ریپرزینٹ وہ آپ کی کرتا ہے کسی کہ ان بہن کا کو بھی, رویہ, ان کا آپ کی اخلاق کسی ریپرزینٹ. بہن کی بھی گالیاں بھی جو ہے نا وہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں. سسٹر میں آپ کو بتاؤں, اس بہن نے جب مجھے یہ گالیاں نکلوا رہی تھی, میں ان کا پوسٹر بنا کے محترمہ ام رباب ورسز محترم ناصر احمد لائیو ڈبیٹ کیا وحی الہی جاری ہے, یہ ٹاپک میں آپ کو ابھی گرین وہ یہاں پہ ڈسپلے بھی کرتا ہوں, آپ دیکھیں. یہ بینر میں لگا کے پہلے اپنی براڈ کھولی ہے اس, اور کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ اس آیت کے اوپر میں نے بات ایسا کرنی ہے, تو نہیں میں نے کہا کرتے ٹھیک ہے کہ میں جو کھولتا ہو گیا ہوں. اب ہم ایک نیا فریش سٹارٹ لیں. سسٹر میں آپ کو فار دا ریکارڈ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ آخری لمحے تک ایک خاتون کو سر پہ بٹھا کے اس کے پوسٹر بنا کے خود براڈ آن کر کے بندے ناصر احمد کو بلا رہا ہے وہ, اور یہ جا کے شاید بھٹی صاحب کی براڈ پہ بیٹھی ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. میں اپنی براڈ بند کر کے وہاں چلا گیا اور شاید بھٹی کو کہا ہے کہ یہ میں نے پوسٹر بنایا ہے, یہ لگا دیں ان کے لیے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے میری بیٹیوں کو گالیاں نکلوائی ہیں. آپ کردار افضل کا بھائی اگر کمپیریزن آپ کریں. جماعت میں ہوتے نا اب تک آپ کا 9 دفعہ اخراج ہو چکا ہوتا جتنا آپ بول رہے ہیں. میں بس اب بات سنے ٹھنڈے ہو جائیں. جی میں ہاں یہ جی. کہتی ہوں کہ بس اب جو ہو گیا ہو گیا, آگے بڑھیں. ایک آپ کا اچھا مشن ہے, اس مشن میں نا اچھے مشن میں لوگ شامل ہوتے رہیں گے. اب دیکھیں نیچے میرے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں کہ میں گالیاں پڑھواتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں. جیسے اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایکسٹرا طاقت دی ہوئی ہے, میں وہ کروا دیتی ہوں. لیکن ان کا جو لوگ دیتے کرتے ہیں نا یہ حرکتیں, یقین کریں وہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں کرتے. بلال بالکل ٹھنڈے ہو کے بات کرنی ہے, اس کا حل نکالنا ہے ہم نے. ایک دوسرے کے اوپر بلیمز کر کر کے انف ہو گیا ہے. اس کا کوئی حل ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے دو لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے نا, الگ الگ ہے. وہ اپنی پلاٹ چلا رہے ہیں, آپ لوگ اپنا کام کرو. ضرورت کیا ہے ایک دوسرے کو ٹیز کرنے کی. مجھے لوگ اتنی مطلب مجھے سیکچول باتیں کرتے ہیں, مطلب میری کوئی باڈی پارٹ ایسا نہیں ہے جنہوں نے گالی نہ بنایا اس باڈی پارٹ کو. مجھے فروٹ سے نفرت ہو گئی. یہ مینگو میرا فروٹ تھا پسندیدہ, اب میرا اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا, کیونکہ ان لوگوں نے کوئی فروٹ کوئی ویجیٹیبل نہیں چھوڑی جس کو گالی نہ بنائی ہو. لیکن میں نے ایک قانونی سہارا لیا ہوا ہے جو یہ کرنا چاہتا ہے, لیکن اب سٹارٹ دوبارہ کرنا چاہیے. یہ ماحول بہت ٹاکسک ہے. بولو بلال, اس کو کیسے صحیح کیا جائے؟ کسی کی کال نہ پہلے تو اٹھائیں, پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری کوئی بڑا صاحب سے پرسنل لڑائی نہیں ہے, ان کو اچھی طرح پتہ ہے, مجھے جانتے ہیں. اور انہوں نے 1-2 دفعہ مجھے اچھا بھلا غصہ بھی کیا, اور میں نے ان سے پوچھ رہا کبھی آگے سے ان کو جواب تک نہیں دیا, کیونکہ بڑے دیکھو ہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں, میرے بڑے نہیں ہیں, میں ان بڑے کی ہیں. خود بڑی ہوں. لیکن نہیں نہیں, بلال آپ ہمارے بچے لیکن ہو, اب قرآن میں ہمیں کہتا یقین ہے, سے کہہ رہی ہوں کہ شیطان کو بگاؤ بیچ سے. جی قرآن ہمیں کہتا ہے کہ حق بات کا ساتھ دو. کسی کی کال نہ اٹھائی بچے بلال, کمنٹ ابھی میوٹ کر دیں. اس مسئلے کو حل کرنے دیتے ہیں, ہاں ابھی کمنٹ کسی تو کی میوٹ کال کر نہیں دیں لیتے. نا, کسی کی کال نہ اٹھائے, کمنٹ میوٹ کر دیں بلال, کمنٹ میوٹ بات کر کیسے دیں. کروں, میں تو نہیں ہوں. ہاں
اچھا بات یہ ہے ولیعت صاحب سے جو ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بھول جاتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے اپنی جگہ پہ کہ ولیعت صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، یا جو مرضی سمجھ لیں. اب دکھ پہنچا نا، ہاں جی، ہاں دکھ دکھ پہنچا، پہنچا نا، ان کی بھی فیملی جی ٹارگیٹنگ ہوئی. جی جی دکھ پہنچا، اور اسی طرح آپ کی بھی فیملی ٹارگیٹنگ ہوئی، اور یہ آپ کو اپنی بہن سمجھتے ہیں. میں بھی آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، بالکل میں بھی آپ آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، اور ولیعت صاحب کی بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی اپنی بہن بیٹیاں سمجھتا ہوں. میں نے کسی کو استثناء نہیں دی، اور میرا سب سے رویہ کیسا ہوگا. جو بندہ ولیعت صاحب کی بہن بیٹی کو میرے سامنے گالی دے اور میں بہن بیٹی کہنے کے باوجود میں اس کے آگے کچھ بھی نہ کہوں تو میرے پہ لعنت ہے. دوسری بات یہ ہے نیچے سب بیٹھے ہوئے نا، اعوذ باللہ پڑھیں، شیطان کو بکائیں. دیکھیں یہ سب کیا شیطان ورغلا رہا ہے، اوپر بات ہو رہی ہے، اور ابھی دیکھے گا اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باجی کو کہیں کہ اس کو میوٹ کر دیں، کسی کے کال شال نہ لے فی الحال، اب سارا مکس ہوئے میں کام. بات یہ ہے باجی، دو کیسز ہیں ایک ہی طرح کے، ایک ہی طرح کا کام ہوا ہے، ایک ہی طرح کا مسئلہ بنا ہے. اس میں ولیعت صاحب کا ان دونوں کیسز میں مختلف 180 ڈگری ان کا بیہیویئر ہے. ایک پل کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ ان کو علم نہیں تھا، اب جب کہ ان کے علم ہو چکا، میں نے ان کو سارا کچھ بتا دیا. اب ہونا یہ چاہیے کہ ولیعت صاحب کا دو چیزیں، دو میں سے ایک، یا تو انہیں یہ لگے کہ یار میں نے جو احمد نذیر کے ساتھ کیا وہ زیادتی ہے، یا میں نے جو شیخ عادی کے حوالے سے اتنا حسن ظن ابھی تک رکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. دونوں کو بیلنس کریں، اور ایک با اصول اور اچھے آدمی کی اور اصول پر پسند آدمی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کو ٹھیک کرے. ان دونوں چیزوں کو ٹھیک کریں، اس کو بیلنس کریں، فلم نہیں ہے، ریئل مانے کہ ان لائف سے ہے، جی ٹائم جی لگے گا، سوچنے کا بھی ٹائم چاہیے ہوگا. اس میں اور کیا ٹائم لگنا ہے سوچنے میں جی؟ ان کو بھی اس تکلیف میں نہیں کیا پہنچی یعنی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ مجھے فلموں آپ میں سمجھا ہوتا دیں ہے بلال، جی. یہ فلموں میں ہوتا ہے کہ سارا کچھ. ابھی فی الحال جو ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کام سے کر رہا پوچھیں کہ ہے ان پردے سے کے اوپر پوچھیں کہ ہے. مجھے کتنا ٹائم لگا تھا شاپ لوٹر کو اپنی براڈ سے گرانے میں. یہ موجود تھے اس دن، ان کو پتا ہے میرا سٹانس. جب میں ڈیسیجن لوں، میں نے اوپن ایز کی براڈ کے اوپر ماڈریشن کی ہوئی ہے، ایک دن کے لیے اس نے مجھے کہا بچا دینا. اس ٹک ٹاک کے سب سے خطرناک بندے جو سمجھے جاتے ہیں عامر حق صاحب اور عمران کالو ان کی طرف سے، ان کی ڈیبیٹ کرائی نا، اس طرح ماڈریٹ کرتے ہیں کسی کو، بیلنس اس طرح کرتے ہیں. باتیں کرنی اور بندہ کر لیتا ہے کہ میں بڑا یہ ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کیسے بیلنس کرتے ہیں چیزوں کو. اگر آپ کی 60-70 ایج ہے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر آپ مسلمانوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جہاں پہ آپ ناانصافی سے کام لے رہے ہو، تو میرا حق بنتا ہے بطور مسلمان کے کہ آپ کو میں وہاں پہ آپ کی اصلاح نے کروں. صرف 2 دفعہ بات کی ہے، ریکارڈنگز بھی تو مصیبت بن جاتی ہے نا، ریکارڈنگ ہو جائے. میں نے ٹک ٹاک کی زندگی میں ایک دفعہ ایک غلط تھوڑی سی بات کر دی، اس کے بعد میں نے 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگی، 1000 دفعہ ان سے. لوگ ہاں، بخشتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بخشتے؟ آپ اپنے عمل پہ معافی مانگے. دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ہی تجزیہ کریں. آپ نے باجی، میں ان کی براڈ پہ کل گیا ہوں، سارے احمدی حضرات ماڈریٹر ہے، ایک مسلمان کو اٹھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں پیر اسکانی گالی باز، بلال اوپر گیا گالی باز، مجھے میوٹ کر رہے ہیں. میں ان کو کالیں کر رہا ہوں واٹس ایپ پہ، میری کال بھی نہیں اٹھا رہے، مجھے بات نہیں کرنے دی جا رہی. آدھا منٹ رسپونڈ کر دوں. آپ 5 منٹ بات کریں، میں سنتا ہوں، کوئی میں مسئلہ صرف آدھا منٹ میں رسپونڈ کرنا. دیکھیں پیر اسکانی صاحب کی آپ نے مثال دیا. سسٹر آپ سن رہی ہیں؟ جی میں سن رہی ہوں. سسٹر آپ پورے انصاف سے اس بات کو پروسیس کیجئے گا. پیر اسکانی صاحب آئے ہیں اوپر، میں نے انہیں مائک ظاہر انوائٹ کرتے، جن لوگوں کو میں جانتا ہوں بار بار آفر مائک کرتا رہتا ہوں. انہوں نے اوپر آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ افضل صاحب آپ مجھے مائک خود بھیج رہے ہیں، میں اوپر آنا نہیں چاہ رہا تھا.
اب آپ نے بھیجا ہے تو میں آپ کی انویٹیشن پہ آیا ہوں، تو اب آپ مجھے بات کرنے دیں گے؟ آف کورس مائک اسی لیے دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی لوگ آئیں بات کریں، اسکالر ہیں، پیر ہیں، اور رسپیکٹیبل ہے میرے لیے، بہت آنریبل ہے. کیوں نہیں بات یہ بات ہی یہ ایسے بات کو سٹارٹ ہی کرنا کیا غیر مناسب رویہ ہے کہ بھائی ایک بندہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، آپ کو ایک عالم دین سمجھتا ہے، آپ کو انوائٹ کر. اچھا ایک بات تو ہاسٹل سٹائل دیکھیں گفتگو کے سٹارٹ کرنے کا انٹینٹ دیکھیں نا. اس ایسے سٹارٹ کرنے سے انٹینٹ بندے کی نظر آ رہی ہے کہ کیا. اچھا اب انہوں نے کہ یہاں پہ جو مرزائی ہیں وہ عقیدہ اپنا کرتے ہیں ظاہر، ہمیں عقیدے پابندی کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے. ساتھ انہوں نے وہ حدیث پڑھی ہے کذابون سلاسون والی، بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے حدیث کو بیان کیا، حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کیا. کسی نے وہاں پہ راجہ طول منان ماڈریٹر وہاں پہ موجود ہیں، اور دیگر تقریباً کافی سارے احمدی حضرات ہی میجورٹی وہاں پہ تھی اسپیکرز. کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا، کسی نے آواز نہیں کسی، کسی نے کسی قسم کا اعتراض نہیں اٹھایا کہ بھائی یہ آپ نے کذاب دجال کیوں شروع کر دیا یہاں پہ. کیوں کہ انہوں نے کذاب دجال شروع نہیں کیا. اب یہی وہ میری سٹینس ہے سسٹر، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں کوئی مسلمان روک ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کافر ہوگا، جہنم کی آگ بنے گا، ایندھن بنے گا. کیوں بھائی؟ میں مسلمان ہوں، قرآن کے اوپر میرا ایمان ہے اور احادیث کے اوپر میرا ایمان ہے. منکر حدیث قسم کا سیلف ڈکلیئرڈ مسلمان میں اپنے آپ کو نہیں کہتا، نہ میں سمجھتا ہوں. میں تو حدیثوں کو، ساری حدیثوں کو، 12 حدیثوں کو ماننے والا مسلمان ہوں، قرآن پاک پہ ایمان. اب میں کسی کو کیوں منع کروں گا حدیث پڑھنے میں؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے حدیث بیان کی، خوبصورتی سے بیان کی، بالکل اسی اسلوب، آلموسٹ ناٹ ایگزیکٹلی لیکن could be considered similar. جیسے ریسنٹلی علی بھائی لندن والے جو ہیں، علی بھائی نے وہاں پہ جب مناظرہ کیا انصر صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ میرا شاید بھٹی صاحب نے کوئی بات کی تھی، ان سے پوچھا نام اور نام میں کیا رکھا ہے، انہوں نے اس طرح سے، اور اپنی ڈی پی کے اوپر جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے، انہوں نے ڈی پی کے اوپر لکھی ہوئی حدیث پڑھ دی، اور اتنے سلیقے خوبصورت طریقے سے انہوں نے وہاں پہ وہ قذابون سلاسون والی حدیث بھی پڑھ دی، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونے دیا. اور جگہ آپ کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ احمدیوں کی براڈ کے اوپر، انصر رضا کی موجودگی میں، جن سے ابھی مناظرہ ختم ہوا ہے، اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یار بڑا اچھا لگا ہے، بڑا مزہ ہے، بڑے انٹلیکچوئل بندے ہیں آپ، بڑے سلیقے سے آپ نے گفتگو کیا، دوبارہ بھی کریں. سسٹر بات حدیثیں پڑھنے پہ نہیں ہے. میں نے بار بار اگزامپل دی ہے. اگر بلال کے ایک فکرے کے جواب میں میں بولوں لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ اگلا فکرہ بولے تو میں کہوں لعنت اللہ علی الکاذبین 4-5 دفعہ بولوں، تو کیا یہ اپریشیٹ کرے گا کہ یہ قرآن پاک کی مجھے آیت سنا رہے ہو، یا مجھے تم میرے اوپر لعنت بھیج رہے ہو؟ مقصد یہ آپ کہ صحیح کہہ رہے ہیں. سیاق و سباق ہوتا ہے ہر بات کا، چاہے ہم آیت بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، اس کا کوئی سیاق و سباق ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن کی آیت بھی کسی کو زج کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں قرآن کا سہارا لے کے، اور اسے دین اسلام سے بھگانا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مقصد ہمارا ان براڈز کا دعوت دینے کا. اب پیر صاحب نے کیا کیا؟ حدیث سنا دی بڑے سلیقے سے، اچھے طریقے سے. میں نے اپریشیٹ کیا کہ بھائی پیر صاحب نے بڑا کمال کیا ہے. اب پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آگے پیر صاحب بڑھتے جا رہے ہیں اپنے اسی اشتعال انگیزی کے ایجنڈے کی طرف. اب انہوں نے مرزائی آتے ہیں، مرزائی ایسے کہتے ہیں ہمارا حق ہے ہم مرزے کو کذاب دجال کہیں. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک حدیث بیان کر لی، میسج پہنچ گیا. کسی احمدی کو کیا نہیں پتا کہ ہم قذابون سلاسون والی حدیث کیوں پڑھتے ہیں اور کس کے اوپر لاگو کرتے ہیں؟ وہ حدیث بیان کرنے کے بعد پھر اپنے اسی ہاسٹل سٹائل میں تضحیک امیز طریقے سے زج کرنے کے انداز میں آپ مرزا صاحب کو کذاب دجال، مرزا کذاب، یہ کیا مطلب، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسے لوگوں کو اتار دینا چاہیے جو اس طرح سے بات تو کرتے ہیں. پیر صاحب کو جو ہی پیر صاحب نے یہ اشتعال انگیزی اور تخریب کاری شروع کی تو میں نے انہیں مائک سے ریموو کر دیا. اب بلال صاحب کہیں گے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں کی بے توقیری کر رہا ہے، مائک سے اتار رہا ہے. پیر صاحب نے بھی کہا یہ مسلمانوں کے خلاف یہ کر رہا ہے، فلان کر. بھائی میں یہ کروں گا کیونکہ میں انصاف پسند انسان ہوں. میں نے انصاف کا علم بلند کیا ہے، احترام انسانیت کا علم بلند کیا ہے کہ ہر انسان برابر ہے، چاہے اس کا جو بھی مذہب ہے. ہم ان کو دین کی دعوت دیں، قرآن پاک کی یا نحل کی 125 کے مصداق، وہ میرا منشور ہے. اگر کوئی مجھے آ کے کہے تینوں 125 نمبر آئے، بیلنس نہیں ابھی تک آیا. میں صحیح بتا رہی ہوں، جو مجھے محسوس ہوا ہے نا، بیلنس ہونا چاہیے. سسٹر وہاں پہ مسلمان آئیں گے تو بیلنس آئے گا نا. اگر اور مسلمان آئیں گے بلال جیسے جو آپ بہت خفا ہو رہے ہیں. متقا لگانے آئیں گے،
काफी बजाय टाइम हो इसके गया बड़ा कि साहब आके आपका। दीन के ऊपर गुफ्तगू करें, आके सिर्फ मतक्का ही लगाएंगे और आके तनकीदी गुफ्तगू करेंगे, तो उससे तो फायदा नहीं है ना तो सिस्टर। नहीं, काफी मकसद टाइम हो गया ना आपका, बड़ा साहब मौका दे। हाँ। बात ये है बाजी, आपने क्या कहा था कि बात खत्म करनी है, बड़ा साहब बात हाँ शुरू मैं करने के मूड। जी जी मैं मौका। यही तो कह रही हूँ कि फायदा क्या बड़ा है। साहब अब आप इधर नीचे भी जाएं, लोग आप लिख उधर रहे हैं ये जाएं, क्यों किया, आप ये क्यों कहें, किया। आप यार बोलने दें, बात छोड़ें। बात ये है, बात इतनी सी है बड़ा साहब, आप कुछ भी करें, ये जो तंग गली है ना बड़ा साहब, आप इसके अंदर खड़े हैं, इससे बाहर निकलने का एक ही दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम है आमन नज़ीर से माजरत या शेख आदि एंड कंपनी की मजम्मत। बड़ा साहब तीसरा रास्ता नहीं। इसके बाद अगर आप इनमें से एक काम करते हैं, और मैं आपको अच्छा मशवरा दूं, आप ना बिगाड़ें, सुन लें, जी आप ना बिगाड़ें किसी अहमदी से, लेकिन अलामा साहब से फिर जो ज्यादती है उसकी मदद करें। यार अलामा साहब मेरे अभी भाई सुने, हैं, अभी सुने, उनके अभी कहे अगली बगैर अगली अगली आप बड़ा साहब लोगों तुझे की 5 मिनट गल मैं की है, मैं मैं ਤੁਹਾਡੀ हर सुनी जगह पे ये कहता मैं रहूंगा, 5 अलामा साहब मिनट मेरे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ मुखालिफ है। बातें भी करते रहे। नहीं, मैं मैं 5 लोगों मिनट को ਤੁਹਾਡੀ कहता ਗੱਲ रहूं ਸੁਣੀ है अलामा ना, साहब ਹੁਣ मेरे मेरी भाई हैं, कोई मेरी बंदा तो ख्याल अंगेजी ਮੈਨੂੰ ना ਗੱਲ करे ਤੇ मेरे और अलामा ਗੱਲ साहब ਤੇ के ਕਰਨ ਦਿਓ दरमियान। ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੜੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਸਲ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਾਲੀ ਪਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਸਭ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ सहूलतकार है। अपना साहब वेट करें, नीचे बैठे, आप कोई नए नहीं आए, बाकी सारे भी आप जैसे हैं। आप क्या ये काम नहीं है असूल पे बात करना, क्योंकि आपकी बराड़ पे लोगों को ज़रियतुल बगाया कहा जाता है। तो आप नीचे बैठे ज़रा, अभी दो मुसलमान भाई आपस में बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये हाँ भाई कुछ हल निकाल के उठेंगे। ये तो मैंने भाई का इंशाल्लाह। दरवाजा बंद कर दिया है, समझ जी आइए। जी वड़ैल साहब, 5 मिनट में आए। आपको याद है वड़ैल साहब, एक दफ़ा मेरे से राजा अवताल मनान के अल्फाज में सुनने में कुछ गलती हुई थी, गाली उसने मुझे दी थी। आप मेरी ब्रॉड पे आए थे तो अली हक ने आपको कुछ कहा था, मजाक में कहा था शायद, या उसने कहा था कि ये रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा। ओपन आई साहब, ये एक अहमदी बहन की ब्रॉड नहीं है, ये अपने जहन से गलत फहमी निकाल दें। ये एक मुर्तद औरत की, आपके इमरान कालू बड़े भाई के मुताबिक एक मुर्तद औरत की, और आपके सईद रूहें जो अहमदी हैं, एक लुच्ची औरत आपके मुताबिक उसकी ब्रॉड है, मेरी बहन की ब्रॉड है, ये मेरी बहन की ब्रॉड है, मुर्तद है ये औरत आपके मुताबिक। अपना काम करें जाके, ये मतलब ही यारियां नहीं, मुझे 2 नंबर ही नहीं होती अपना ऐसा मुझसे। अच्छा बात ये है बड़ा साहब, आप मुझे बताएं, माइक खोले बड़ा साहब एक बार। हाँ जी, हाँ जी। जब काब बिन मालिक को एक काफिर का खत मिला था, उसको इल्म हो गया था ना कि मुसलमानों के जो इनके आपस में मामला ठीक नहीं है, इनका बाइकआउट किया गया था। राइट। उसको काब बिन मालिक को खत मिला था, और उस खत में कोई शर्मगेजी भी नहीं थी। अगर आज के दौर से देखा जाए, वो कह रहा था तुम्हारे साहब ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं किया, आप हमारे साथ आओ, हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। आज भी यही होता है, सही। आज भी इस तरह होता है कि दोनों तरफ अतरवाब, मैं तो लानत भेजता हूँ इस तरह की सियासत के ऊपर। मैं कहता हूँ किसी भी अहमदी के साथ भी सियासत खेलना या किसी मुसलमान के सियासत खेलने के साथ लानत है, लेकिन ये जो होता है ना बड़ा साहब, इस तरह की ना तबलीग है ना ये इस्लाम है। काब बिन मालिक ने कहा था, या अल्लाह मेरे पे ये भी दिन आने थे कि मुझे इन काफरों ने ये बातें बतानी थी कि तुम हमारी तरफ आ जाओ। लिहाजा बड़ा साहब, आपसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी हुआ है, कि मैं बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप बड़ा साहब, आइडिया आ गया है, अभी लगाएं जी ब्रॉड, अफजल भाई और सारे जाके बैठो उधर। कल के बच्चे तुम लोग आप अफजल बड़ा भाई साहब सुन लें, नहीं सुन लें बड़ा साहब, किसी मुसलमान को बेशक आपने, अगर आपने अपने ब्रॉड पे अगर अहमदियों को मॉडरेटर बनाना है ना, सफिया बाजी को मॉडरेटर बनाएं। आप अपने ब्रॉड के ऊपर ओपन आइज को चले मॉडरेटर बनाओ। हालांकि मेरे खिलाफ है ये बंदा, मुझे पसंद नहीं है ये ओपन आइज, बिल्कुल नहीं पसंद। वो उनको डिसाइड करने दो ना। आप काइंड हार्टेड को, ऐसे लोगों को, किसी मुसलमान को ना मॉडरेटर बनाएं, लेकिन कम अज कम ऐसे अहमदियों को मॉडरेटर बनाएं जो कम अज कम मुतवाजन है।
واللہ شیخ ہادی افضل بھائی کو ٹرائی خان کرنے دو, یہ لوگ اگر کوئی وہ کتنے بدیانتی دنوں سے کرے کر گا رہے تو ہیں ہٹا ٹرائی دیں گے. ان کی براڈ کے اوپر. باجی مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر میں مسلمان ہوں یا آپ احمدی بیٹھی ہوئی ہیں بہن, یہاں پہ میں بیٹھا ہوں, رامن نذیر بھائی بیٹھے ہیں, سارے مسلمان بیٹھے ہیں, ایک یہ کونے میں نیچے کر کے رائٹ سائڈ پہ جگہ خالی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں باجی, ایک مسلمان ایک قادیانی کو اٹھاتے ہیں, اس کو میوٹ کرتے ہیں, اس کو گالی باز بھی کہہ رہے ہیں, نیچے سے بھی اس کو کمنٹ برے جا رہے ہیں, اوپر سے بھی اس کو میوٹ کیا جا رہا ہے بار بار, اور آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ. کیا امپریشن جائے گا, ذرا ایمانداری سے بتائیے گا. میں تو وہی بات ہے نا, ہلوں بھی تو کہتے ہیں ہلتی ہوں. ہاں, تو یہ امپریشن کل جا رہا تھا, پرسوں جا رہا تھا, 2-3 دن سے جا رہا تھا. میں اللہ کی قسم آپ کھا کے بھی تو کہتا ہوں, پیچھے ہو گئے ہو نا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جس طرح بحرین کے خلاف ہو گئے ہیں یہ لوگ, جس طرح سب کے خلاف ہوتے ہیں, ایک دن آئے گا یہ وڈیت صاحب کے بھی خلاف ہو جائیں گے. ان کو وڈیت صاحب سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, صرف ان کو وڈیت صاحب سے اتنی رشتہ داری ہے کہ وڈیت صاحب فی الحال مسلمانوں کے ساتھ, یہ مسلمان بھائی ہے ہمارے, سیدھی سی بات ہے, میں نے ان کو کبھی ان کے اسلام پہ شک نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی لڑائی سے خوش ہو رہے ہیں کچھ لوگ, میں سب کی بات نہیں کرتا, لیکن یہاں پہ جو ایک تعداد ہے وہ مسلمانوں کی لڑائی سے خوش ہوتی ہے. اللہ لڑائی سے خوش نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں ہوتا. آپ اپنا صاحب 2 مسلمان بات کر رہے ہیں, ڈسٹرب نہ کریں اس لیے یہاں اللہ پہ. کی بات مانیں, اور جی افضل بھائی کی بلاڈ پہ جا کے وہ جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں وہ بہترین ہیں, بس برابری کی سطح پہ ہو جائے, دیٹس اٹ. سر میں برابری کی کچھ درمیان میں سائڈ میں گھر کے اندر ہوں, وہ اپنا بات کرنی پڑ گئی تھی گھر میں, توجہ تھوڑی سی ادھر ادھر ہوئی. لیکن مین جو پوائنٹ بلال صاحب میں نے کہہ سسٹر رہی ہوں اٹھایا ہے, بچوں کو ان کے کان پکڑیں, اپنی براڈ لگائیں, اور یہ بچے آئیں گے آپ کی براڈ پہ, اور تمیز سے بات ہوگی, ہمیں بھی علمی گفتگو سننے کو براڈ ملے پر گی. تو ہم کب اس بھی کے بعد جاتے ہیں, روز جاتے ہیں, بات یہ ہے وہ کہ مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں ایشو بیلنس رو نہیں, ہونا میرا چاہیے. ایشو مجھے اور ہے, خود میرا پتا ایشو ہے, اصول کا ہے. مجھے خود پتا ہے کہ وہاں پہ بیلنس ہونا چاہیے, اور بیلنس ہوگا اگر مسلمان مل کے سسٹر صفیہ بائیکاٹ کریں گے, خود پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے ایک سائیڈ کو. دیکھیں نا, اب دینی لحاظ سے بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ داری یہ نہیں لے سکتا, کیونکہ میں ماڈریٹر ہوں, میں ایک ہوسٹ ہوں, میرا مبلغ کا کام نہیں ہے. وہ کام یہ جو ڈیبیٹرز ہیں, بلال ہے یا دیگر لوگ ہیں, جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں, یہ کام ان کا ہے علمی. میں بار بار یہ کہتا ہوں اور خود کہتا ہوں کہ میری علمی لائن نہیں ہے. تو اگر میں ہوتا تو میں مائک لگا کے بیٹھ کے وہ شروع کر دیتا قرآن و حدیث پڑھنا. جب میرا نہیں ہے, اگر یہ خالی جگہ چھوڑیں گے, اس کو فل کیا ہوا ہے ایک سائیڈ نے, جب اور پھر خود چھوڑ کے اگر مجھے میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ میں ایک سائیڈ کا بیانیہ چلوا رہا ہوں, اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ میں پکار کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ آئیں, یہ خود بائیکاٹ میں ہے. اس لیے دوسری بات, عامر نذیر صاحب سے بلال صاحب یہ بات لکھ لیں, میری کوئی انا نہیں ہے, میں مسلمان ہوں. مسلمان خدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے, ان کے حقوق, ان کے حکم کے آگے سرنگوں ہے کوئی. اور اگر میری ہو جٹ وڑائچی ساری جو ہے وہ فنا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا عامر نذیر صاحب کے ساتھ پہلے بھی نوک جھونک ہوتی رہی ہے, لیکن اس کے بعد کچھ لوگ آئے بھی ہیں اشتعال انگیزی کرنے. میں نے انہیں 2 ٹوک جواب دیا ہے کہ عامر نذیر, میرے درمیان جو بات اس دن ہوئی ہے کل, اسی وقت وہیں پہ وہاں جانے کے بعد دفن ہو گئی ہے. میں مسلمانوں کے خلاف مخاصمت کینہ, لڑائی جھگڑا, دشمنی, ویر نہیں پالتا, نہ میں رکھتا ہوں. کہ کوئی ایک مثال دیں کہ میں نے کسی کے ایک کے بارے میں بھی رکھا ہو. بات عامر نذیر صاحب کے ضمن میں صرف ڈیفرنٹ اس لیے ہو گئی ہے کہ اگر وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ سدھو جٹ اور میر میرا کام کر رہے ہیں میدان میں, اور وہ مجھے بیٹیوں کی گالیاں دے رہے ہیں, عامر بلال صاحب, اپنا بلال نذیر صاحب, نونیز صاحب, آپ نے خود سنی ہے, تو پھر عامر نذیر صاحب مبلغ نہیں رہے, وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے آرگنائزر اور چیف پیٹرن ہے, مطلب سرپرست اعلیٰ. وہ در حقیقت وہ انہوں نے رول اسیوم کیا ہوا. اور آج آڈیو کلپ بھی آپ نے خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے میر کو میسج کیا یا کال کیا اور کہا ہے کہ وڑائی دی منجی ٹھوک کے رکھو, مطلب کہ آپ سائبر بولی اور سائبر ہراسمنٹ جاری رکھیں. یہ کرائمز ہیں. بلال صاحب آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ خود چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال لیں کہ یہ بیہیویئر, اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بالکل نہ سٹاک کرے, بالکل ہراس نہ کرے, اور آپ کنٹینیو کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ یو آر اوور دا لیگل لائنز. اور جو بندہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کرو, وہ پھر مبلغ نہیں رہے. اگر مبلغ ہیں تو مجھے یہ گالیاں بھی دے عامر نذیر صاحب ایک سیشن میں, اگلے میں 2 منٹ بعد میرا ان کا معاملہ رفع دفع ہے.
میں ان کے متعلق کیوں پہلے میں نے کبھی بغض نہیں رکھا، تو اب کیوں رکھوں گا بھائی؟ اب کیا خاص بات ہو گئی ہے؟ تو بلال صاحب آپ انصاف کی بات کریں، آپ عقیدت میں پھنسے ہوئے ہیں، میں ایسی عقیدت کو نہیں مانتا جو دین اسلام کے اصل پیغام کو چھوڑ وڑائد کے صاحب پھر وہی بات کر رہے ہیں. میں نے کون سی عقیدت؟ میں نے کہا وڑائد صاحب ایک ہی وجہ ہے، 2 کیسز ہیں، ایک ہے شیخ ہادی کا، ایک ہے امن نذیر کا. جو الفاظ آپ شیخ ہادی کے بارے میں استعمال کریں گے نا، وہی آپ کو امن نذیر کے بارے میں کرنے ہیں، اور جو امن نذیر کے بارے میں کریں گے وہ شیخ ہادی کی. اگر تو شیخ ہادی کے پاؤں پکڑنے ہیں شر انگیزی سے بچنے کے لیے، تو امن نذیر کے آگے بھی ہاتھ جوڑے. اگر امن نذیر کا گریبان پکڑنا ہے تو شیخ ہادی کا بھی گریبان پکڑے. یہ ہے اصول وڑائد صاحب. 2 اصول نہیں ہوتے، اصول ایک ہوتا ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے وڑائد صاحب تو دونوں کیسز میں ایک ہی کام ہوگا. یا تو پھر یہ کہہ دے کہ صفیہ میری بہن کوئی، اتنی سی بات ختم میرے ہو جائے گی. بھائی اس کو دوسری انصاف بات کرنا. اگر میں نے کہا وڑائد صاحب، یہ 63 بندے سن رہے ہیں، سارے اپنے بندے، میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں اس بندے پہ جس نے آپ کی بہن، بیٹی، بیوی کے بارے میں کوئی بات کی کہ وہ میرے لیے قابل عزت احترام ہے، وہ میری بھی بہن بیٹی ہے. میں ایسے مسلمان پہ لعنت بھیجتا ہوں. لیکن وڑائد صاحب میں اصول کا پکا ہوں. وہ کوئی بھی ہو، وہ میں ہوں، وہ سدھو ہو، وہ امن نذیر ہو، وہ کوئی بھی ہو. مطلب آپ کیوں نہیں کہہ سکتے یہ بات؟ آپ امن نذیر صاحب سے نہیں، آپ نے جو لفظ بولا نا وڑائد صاحب، وہ ایک خاص جو لفظ ہے اسلام کے بارے میں، اس کے اوپر آپ معذرت کریں، بات ختم. لیکن آپ اپنی براڈ آن کریں. ابھی میں وہاں پہ آتا ہوں، اور میں اور سیکر صاحب، آپ وہاں پہ کسی کو نہ لیں، آپ ہمارے ساتھ 1 to 1 بات کریں، بات ختم. اگر تو اس کو ختم کرنا ہے. اگر آپ کسی اور کو انوالو کریں گے نا وڑائد صاحب، بات بڑھ جائے گی. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے درمیان کو غیر مسلم آ کے تھے ہماری صلح کروائے. ہم اس طرح کی صلح کو قبول نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلے میں براڈ کھول لیتا ہوں، چلیں. لیکن میں ابھی ذرا چونکہ ویکینڈ ہے، تھوڑا سا فیملی معاملات میں ہوں، مجھے 1-2 جگہوں پہ جانا ہے ان کے ساتھ، تو میں پھر when I come back I will open. ٹھیک ہے، شکریہ. فون لے لو جی، سارا روتے لے لو. لڑائی پسند نہیں ہے، لڑائی از ناٹ گڈ. اور آپ لوگوں کی باتوں کے اندر میرے پیسے ہی رہ گئے، میرا 5,000 نیچے پھر رہا ہے. لیکن وڑائد صاحب شرط ایک ہوگی، وڑائد صاحب شرط ایک ہاں ہوگی، جی جناب. کوئی ماڈریٹر نہیں ہوگا جب تک ہم وہاں پہ دونوں موجود ہیں. نہیں ماڈریٹر کا وہاں پہ کوئی کام ماڈریٹر نہیں، کوئی یار، اس مسلمان نہ وقت ہو، کوئی. ماڈریٹر کا کام ہے نہیں نا، ماڈریٹر کا ہاں، کام اس وقت. ہمیں کوئی، ہماری بات ہوگی آپس میں. سسٹر تھینک یو مائی ڈیئر، جزاک اللہ افضل بھائی. تھینک دیکھیے یو میری ویری بات مچ. سنیں، جو بھی کوشش کر رہے ہیں نا دوستی کے لیے، ایک امن کے لیے، آپ لوگ ٹرسٹ کریں نا ایز این احمدی اپنے احمدیوں پر، اور ایز این مسلمان. یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے، لیکن اگر پیار محبت سے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس کے اندر بالکل ٹینشن نہ لیں. اور مجھے 5 منٹ ابھی ہیں، لیکن میں سن رہی ہوں سب کچھ. افضل بھائی جزاک اللہ، سلامت اوکے، رہیں. تھینک یو مائی ڈیئر، تھینک یو، اللہ ٹھیک ہے جی، حافظ. وڑائد صاحب مجھے میسج کر دیجیے گا واٹس ایپ پہ کہ تھینک چلو یو، آپ نے. ٹھیک ہے جی، تھینک بالکل ٹینشن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صفیہ بہن آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ دیکھیں بات بلال کی غلط ہے بالکل. اصل مسئلہ درود و سلام کا ہے. یہ افضل وڑائچ صاحب جو ہے نا درود و سلام پڑھاتے ہیں مرزا قادیانی سے. یار یار ایک بھائی، منٹ نسبی صاحب، ایک منٹ چپ کریں. بھائی جان یہ احمدیوں کی براڈ ہے، نہیں ایک اتنی کی منٹ بات یار، کریں آپ جتنی کو کون برداشت ہوتے ہیں کریں. یہاں پر فیصلہ کرنے والے مسلمانوں کے جنید بھائی بہاف یار صبر Who are رکھیں، you؟ نہیں کوئی بھی فیصلہ کر رہا یار یار، میر کیا ہو صاحب گیا ایک منٹ صبر کریں نا یار، صبر کرو نا یار، ایک منٹ یار میں حد بات ہے کر رہا ہوں نا، ایک منٹ صبر کرو. بلال بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کسی کی ذات کا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ افضل وڑائچ 1000 گالیاں دے، میرے لیے کچھ مانی. آپ ذرا نیچے تھوڑا سا غصے میں ہیں. یہ ایک احمدی کے آپ کی براڈ ہے، ہماری براڈ نہیں ہے. میر بھائی آپ بات کریں. یار کوئی بھی بندہ بات کر رہا ہے اس کے اوپر ایک دم سے نہ چڑھ دوڑا کریں، تھوڑا صبر رکھیں، آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. یہ کیا یار ایک دم سے لڑنے لگ پڑتے ہو، جذباتی نہ ہو جنید بھائی، آپ بھی بھائی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے یار. اس کو بھی سب کچھ پتا ہے، بلال کوئی بچہ تو نہیں ہے یا کوئی اور بھائی ادھر کوئی بیٹھ کے بات کرے. تھوڑا صبر رکھو یار، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. کیا قیامت آنے لگی ہے؟ آپ نہ بھی اس سے بات کرو تو وہ پھر بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا. کیا کر لو گے پھر؟ آپ کیا کر لو گے؟ کچھ کر سکے ہو؟ وہ جو کچھ کروا رہا ہے یا جو کچھ کر رہا ہے، لہٰذا تھوڑا یار صبر سے کام لیں. جی کریں بات جس نے بھی کرنی. السلام علیکم ضیاء بھائی. ضیاء بھائی جی موجود ہے؟
جی جی میں ادھر ہی ہوں، لیکن وہ وڑائچ صاحب چلے گئے ہیں، آپ جنید بھائی کو اوپر لے لیں، ان کو بات کرنے جی دیں وہ اپنی۔ وڑائچ صاحب کے پاس سے انشاءاللہ چلیں گے، آپ بھی ساتھ چلیں گے، تاکہ وہاں پہ جو بات ہے نا 1 to 1 آپ لوگ آپس میں کریں اور اس بات کو جو ہے بات نا یہ ہے کہ یہ باتیں جتنی بھی وڑائچ صاحب کر رہے تھے، آپ اپنی طرف سے جو بھی کوشش کر رہے تھے، سراسر ہر بات میں وہ غلط بیانی کر رہے تھے، ہر بات میں۔ قطعاً ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے کہ جی مسلمان وہاں پہ جاتے نہیں ہیں تو پھر انہوں نے سیٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بالکل 100% غلط بات کر رہے تھے۔ آپ نے وہ ادھر ہی تھے بلال بھائی، آپ جی جی میں کل آپ کی کے بات ہے۔ پیچھے پیچھے کل گیا تھا، میں نے دیکھا جو ہاں آپ نے جی، تو وہ مسئلہ دیکھا کیا۔ تھا ادھر کیا ہوا تھا، جی جی تو اس کو یہ وڑائچ صاحب کیسے جسٹیفائی کریں گے، کیا بہانہ کریں گے اس پہ؟ ان کی جو قادیانی بیٹھے ہوئے تھے وہ مڈریٹر ہیں، بلا وجہ ایک زیادتی ان کا قادیانی کر رہا ہے، بد کلامی قادیانی کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں نے بد کلامی بھی نہیں کیا، ایک مناسب لفظ استعمال کیا، مجھے میوٹ کر دیا، پھر اوپر جب بلانے کے لیے جی وہ احمدی اجازت دیں گے، وہ مانیں گے تو اوپر لیا جائے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا یہ ادھر جناب علی کیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے سب کے ساتھ؟ احمدی مڈریٹر ہیں، چونکہ وہ کہیں گے تو اوپر بلائیں گے، ان سے پوچھتے ہیں جی لے لیں ان کو، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ احمدی اوپر ان کا بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی یہ نیچے والا بندہ جو ضیاء رسول ہے، جو فلاں ہے، یہ گالی باز ہے، لہذا اس کو نہیں لینا۔ اچھا ٹھیک ہے جی نہیں لیتے، یہ کیا بات ہے؟ مطلب اس نے اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ گالی باز ہیں اور اس نے ماننی ہے، یا ان کے مڈریٹر نے ماننی ہے ان کی بات، اور جی نیچے سے مسلمانوں کو نہیں لینا۔ تو یہ کیسے کہہ رہے تھے وڑائچ صاحب کہ جی مسلمان تو آتا کوئی نہیں اور انہوں نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے سیٹیں جو ہے وہ آکوپائی کرنی ہے۔ دیکھیں مطلب جی، اتنی غلط بیانی بیٹھ کے کر رہے ہیں، پھر نیچے اتار دینا بلا وجہ۔ کل جب میں گیا تھا بات ہو رہی تو کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی میں نے بد کلامی نہیں کی، ایک لفظ بھی اس جو 5-7 منٹ گفتگو یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ میں نے کوئی غلط بات کی ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں شرط دیکھیں، پھر کہتے ہیں کہ جی غصہ کرتے ہیں مسلمان بھائی، بھی غصہ کیسے نہ کریں کہ مسلمانوں کا مرزا صاحب کے بارے میں جو عقیدہ سب کو پتہ ہے۔ اب کوئی بھی قادیانی جب مرزا صاحب پہ یہ علیہ الصلوۃ علیہ السلام کرتا ہے تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، سب قادیانی جانتے ہیں۔ اچھا مسلمان مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر انہوں نے ایسا کرنا ہے تو پھر ہم جو مرزا صاحب کو سمجھتے ہیں ہم بھی کہیں گے، تو وڑائچ صاحب کہتے ہیں نہیں یہ بد اخلاقی ہو جائے گی، یہ جو ہے نا بد زبانی ہو جائے گی۔ لیکن ان کے سامنے ان کی براڈ پہ بیٹھ کے وہ طاول منان صاحب کہہ رہے تھے ضیاء رسول صاحب جو ہے نا وہ حلفاً کلمہ پڑھ کر کہیں کہ مرزا صاحب کی تکذیب نہیں کریں گے، پھر ہم بات کریں گے۔ یہ کیسے انہوں نے ہضم کیا بات وڑائچ صاحب نے؟ یہ دیانتداری ہے کہ ادھر بیٹھ کے یہ شرط لگا دی جائے کہ اپنا مسلمان ایمان چھوڑ دیں۔ تو یہ خاموش ہیں جناب وڑائچ صاحب، ادھر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمان اگر کہہ دیں ان سے کہ بھئی ہم اپنے عقیدے کا اظہار وہاں کریں گے جو ہم مرزا صاحب کو کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہم کہیں گے، تو یہ بد کلامی ہو گئی ہے، بد اخلاقی ہو گئی ہے۔ وہ بیٹھ کے درود سلام پڑھیں، اپنے عقیدے کا اظہار کریں، وہ ٹھیک ہے، ان کو اجازت ہے، اور مسلمان جو ہے اس کو یہ کہا جائے کہ مرزا کی تکذیب چھوڑ دو، قسم اٹھا کے کہو کہ مرزا کی تکذیب نہیں کروں گا، تو بات ہوگی۔ یہ کون سی دیانتداری ہے یار؟ کیسے جسٹیفائی اس کو کریں گے وڑائچ صاحب؟ اسی لیے تو شاید یہ بات نہیں کرتے، سامنے نہیں اسی آتے۔ لیے تو السلام ابھی علیکم ورحمۃ اللہ ایک وبرکاتہ۔ کوشش کی ہے بلال دیکھیں جی بھائی پہلا ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ معذرت ਦਿੱਤਾ چاہنا ہوں، معذرت چاہنا کروں۔ اچھا دوسری بات جو ہے نا، ایک سوری رہ گئی، جنید بھائی نے جو بات کی تھی وہ بات بالکل میں بھی ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، یہاں پہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، عامر بھائی سے وہ معذرت نہ بھی کریں تو مسئلہ چل جائے گا، باقی جو معاملات ہیں نا ان کو پہلے حل کرنا چاہیے۔ اچھا جی جی ضیاء بھائی ان جزاک سب اللہ۔ باتوں پہ دیکھیں، ہمارا ایک اصول ہے نا ضیاء بھائی مسلمانوں کا، اگر ہمارے اس اصول کے ساتھ وہ ایگری ہوتے ہیں تو بات ہوگی نا، لیکن بات جی کرنے میں تو خیر کسی مسلمان کے ساتھ بات کرنے میں تو ضیاء بھائی کوئی حرج نہیں ہے نا۔ جی جی بات کروں اب میں؟ دیکھیں بلال بھائی آپ نے ماشاءاللہ بڑا آسان طریقے سے مقدمہ لڑا ہے، لیکن میں خود بڑا حیران ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے بھی اتار دینا ہے، تو میں اس لیے جلدی بات کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا مقدمہ آمن نذیر بھائی سے معافی منگوانے کے لیے تو رکھ لیا، تو وہ آپ ضرور کریے گا، لیکن جو مسلمانوں کا مقدمہ تھا جس وجہ سے بائیکاٹ کیا گیا تھا
उस मुकदमे के ऊपर मैं हैरान हूं कि आपने कोई बात तक नहीं की कि ये है असल इशू जिसकी वजह से बाइकाट हुआ है। तो मुझे नहीं ये समझ आती कि ये आप कौन सा यहाँ पे मुकदमा लेके आ गए थे कि जी आमन नज़ीर से माफ़ी मांग लो, आमन नज़ीर से जो है ना वो कर लो। जी असूल एक है जी कि वो उसने औरत के ऊपर बात की थी, लिहाजा उस जगह पे माफ़ी मांग लो। क्या ये लड़ाई थी आमन नज़ीर के साथ उसकी? आमन नज़ीर की ये लड़ाई है उसके साथ? अजीब बातें करते हैं। आमन नज़ीर ने कभी कहा है कि मेरी इसकी वजह से लड़ाई है कि इसने मुझे ज़ाती तौर पर बदतमीजी की है, मेरे साथ गालियाँ निकाली हैं? आमन नज़ीर ने तो आज तक नहीं कहा। आप किसका मुकदमा लड़ रहे थे यहाँ पे, किस वजह से लड़ रहे थे? तो मुझे नहायत अफसोस हुआ है आपकी इस हरकत पे। जज़ाकल्लाह। अब अपना मुकदमा जो मुसलमानों का है वो हम लड़ देंगे, आप जाके अमन नज़ीर का मुकदमा साहिल भाई यार, साहिल भाई देखो बिल्कुल तुसी इत्थे अपनी जुनेद भाई एक मिनट, जुनेद भाई एक मिनट यार, हम सबको उस बंदे ने गालियां दी हैं। आपस यार, से गालियां लड़न देते हो हमें यार। कोई मसला नहीं है। यार बात जो अगर बिलाल भाई की बात किसी को ठीक नहीं लगती तो उनको ऐसा तरीके से उनसे बात करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपस में नवा कट्टा ना खोलो यार, नवा नहीं कट्टा खोलो। साहिल भाई यार क्यों तुसी एकदम फतवे मैं पे तो आ ऐसे गए ही कहते यार? गाਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਨੈਰੇਟਿਵ। यार, नहीं वेट गाला तो करो ਕੱਢਣ ਦੀ यार, ਗੱਲ नहीं की ਕੀਤੀ, करते हो गाला यार, नहीं साहिल ਕੱਢਣ भाई? ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਸ ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਵੇਟ ਤੇ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਘੇਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਟੁਰਨ ਤੇ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੰਦਾ ਘੇਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਆ ਗੱਲ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਦੋਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਟੋਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਚਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਲੜੋ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਾਲ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਪਿਆ ਤੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਆ ਨਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰੋ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੀਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜੇ करते ने मानते ने तो ठीक है, नहीं मानते तो चलो। नीचे अहमदी कह रहे हैं वेरी डिसअपॉइंटिंग, अहमदियों की बरौर पे ये सब हो रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये प्यारे अहमदियों, ये इनका आपस का मामला है, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैंने भाड़े पे दी हुई है, ये कौसर आपी ने भाड़े पे दी हुई है, हमें रेंट आ रहा है, तो हम आप लोगों को बुरा लगता है हमें पैसे आते हुए? को 5000 यूरो आया नहीं अभी तक ओपन है इसकी तरफ से? नहीं अभी तक नहीं आया। वो नहीं आया। मुझे अब आप लोगों के वो